کی بات ہے، تمہیں چوروں کی خوشیاں مبارک، ہمیں رسول پاک کی معراج ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز کی خوشی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور اللہ نے سنیوں کو ہی یہ حصہ عطا کیا ہے، میلاد بھی تم ہی مناؤ، معراج بھی تم ہی مناؤ۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز تمہیں وراثت میں دی گئی ہے۔ ہاں، جن کا حصہ نہیں ہے، جن کا نصیبہ نہیں ہے، مولا نے انہیں دنیا میں بھی محروم رکھا ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں دیکھنا ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، معراج کا واقعہ سنتے آتے ہیں ہم بچپن سے، اور پھر ہم اس کو دہراتے بھی ہیں، اس لیے کہ بچے جوان ہو رہے ہیں، جوان بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اور حالات ایسے کہ روز روز نئی تحقیقات اور نئی نئی افواہیں، کسی کی طرف سے اعتراض، کسی کی طرف سے شک ڈالنا، لیکن یہ محفلیں ہر سال آتی ہیں اور ہمارے ذہنوں سے شک کے غبار کو دور کر کے یقین پیدا کرتی ہیں، اور ہم اپنے بچوں میں یہ عقیدہ ٹرانسفر کرتے جائیں گے، اور یہی بات بتاتے جائیں گے اپنے بچوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج یہ صرف اور صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایک کسوٹی ہے پہچاننے کی، ایک کسوٹی ہے پہچاننے کی۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، یہ دیکھا جائے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری خصوصیات عطا کی، سب حضور نے قوم میں نہیں بتائی، حضور کو بہت کچھ عطا کیا گیا ہے، سب امت کے سامنے میرے آقا نے نہیں بتائی، لیکن معراج کا سفر حضور کر کے آئے، بتانا کیا ضروری تھا؟ حضور کو اللہ نے نوازا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرب میں بلایا ہے، ساری نعمتیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی، لیکن آ کر کے میرے آقا نے امت کے سامنے رکھا کیوں، بتایا کیوں؟ اسی لیے کہ اب دیکھا جائے گا مومن کون ہے، منافق کون ہے، یہ بتانا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جو آج بھونکتے ہیں ان مولویوں کو میں کہتا ہوں، حضور نے معراج کا واقعہ خود بیان کیا، آج تک سنیوں کی مجلس سے جو جو عالم بیان کرتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ معراج کا واقعہ بیان کرنا خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ہم اس عظیم سنت کو زندہ کرنے آئے ہیں۔ میرے عزیزوں، معراج کا سفر جو ہے وہ حقیقت میں ایک معجزہ ہے، وہ ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر بہت ساری مجھے آج بحث کرنی ہے علمی اعتبار سے، دلائل کی روشنی میں، لیکن اس سے پہلے مختصر انداز میں واقعہ معراج کو عرض کیے دیتا ہوں۔ معراج کا سفر پہلے سن لیتے ہیں، اور اس پر آنے والے اعتراضات، چاہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں سائنس کے اعتبار سے کوئی یا کسی بھی اپنی من گھڑت تعویلات کی بنیاد پر اعتراض کرتا ہے، تو ہم اس کا شافی و کافی جواب رکھتے ہیں۔ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مسلسل کفار و مشرکین کی طرف سے تکلیفیں بڑھتی جاتی تھیں، ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر دن صحابہ کی آزمائش، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح کی اذیتیں دی گئی، بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، سب دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال کے بعد غمگین تھے، آپ کا قلب اطہر غمگین تھا۔ اللہ رب العزت نے یہی 26ویں رجب کا دن گزار کر کے جو 27ویں شب آئی، جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ، میرا محبوب کبیدہ خاطر ہے، میرا محبوب غمگین ہے، میں محبوب کو دنیا کی نہیں اپنے قرب کی لذتیں دینا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے دل کو بہلانے کے لیے کئی جگہ ہیں، کوئی پہاڑ کے اوپر جائے، کوئی سمندر کے کنارے جائے، کوئی باغیچے میں چلا جائے، یہ ہمارے اور تمہارے دل بہلانے کی جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کا محبوب جب غمگین ہو تو اس رسول کو دل بہلانے کے لیے اللہ نے دنیا کے کوئی مقامات نہیں رکھے، فرمایا سیدھے محبوب کو بلاؤ اور جنت کی سیر کراؤ، اور عرش و کرسی لوح و قلم دکھاؤ، اور پھر لامکاں کی سیر کے بعد رب ذوالجلال کے قرب کی لذتیں دی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح بلایا گیا؟ ہم اور آپ اگر دوست ہیں، بلانے کے کئی طریقے ہیں، میں خط بھیج کر کے بلا سکتا ہوں آپ کو، ٹیلی فون کر کے بلا سکتا ہوں، میسج دے کر کے بلا سکتا ہوں، یہ ایک بلانے کا ایک طریقہ یہ ہے۔ یا تو پھر
آپ کو بلانے کے لیے بہت اعلیٰ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ محبت کا تقاضا اپنی طرف سے کسی ایک کو قاصد بنا کر بھیجوں، اپنا معتمد کوئی ہو اسے قاصد بنا کر بھیجوں اور کہوں کہ آ جائیے آپ تشریف لائی. یہ عزت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ چل کر نہ ہو میں سواری بھی میں ہی بھیجتا ہوں. یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ معراج کی رات جب اپنے محبوب کو بلایا، ویسے تو قرآن کی آیتیں ڈائریکٹ اتر رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرما دیتا محبوب آ جاؤ میرے پاس. نہیں، عظمت اور محبت کا تقاضا یہ تھا کائنات میں فرشتوں میں سب سے اعلیٰ جو ملائکہ اعلیٰ میں فرشتہ ہے وہ سید الملائکہ جبرائیل امین کو بھیجا گیا. جبرائیل امین کو بھیجا گیا اور ساتھ میں براق سواری کو بھی بھیجا گیا. محبوب میرا جبرائیل کے اٹھانے کے بعد براق پر سواری کرتے ہوئے آئے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کی بھی ضرورت نہیں تھی، براق سواری کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ براق ایک سواری ہے. آخر میں آپ معراج کے واقعے میں سنیں گے براق سواری بھی ایک جگہ جا کر کے رک گئی، اس کی لمٹ ختم ہو گئی. اس کے بعد کون چلا؟ سدرا سے بھی آگے کون گیا؟ جبرائیل امین سے پوچھو. وہاں سے بھی آگے کون گیا؟ ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ عظمت ہے، یہ عزت ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی جو محبت فرماتا ہے اس محبت کا تقاضا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں. حضور نے خود فرمایا، میں حتیم حرم میں یا حرم کا جو حصہ ہے مطاف، وہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. جبرائیل امین رات کے وقت آئے، 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، اور تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو عرض کیا کہ آقا رب ذوالجلال آپ کو اپنے جلوہ خاص میں دعوت دے رہا ہے، آپ چلیں سفر پر. حضور کو اٹھایا اور اتنا ہی نہیں بلکہ چاہے زمزم کے پاس لے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر چاک کیا گیا، آپ کا دل مبارک نکالا گیا، اور جنت کی ایک تشتری میں انوار و تجلیات سے بھرا ہوا پانی تھا. اس پانی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر دوبارہ آپ کے سینہ مبارکہ میں رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر جبرائیل امین نے عرض کیا براق سواری آپ کے لیے تیار ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب براق کے پاس گئے، یہ سواری نہ پہلے آپ سے کسی کو دی گئی اور نہ قیامت تک کسی کو دی جائے گی. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. وہ براق کیسی سواری تھی خود حضور فرماتے ہیں، خچر سے تھوڑا سا چھوٹی اور گدھے سے تھوڑا سا بڑی، خچر اور گدھے کے درمیانی حصہ تھا. اور اس سواری پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے، وہ شوق سے اچھل کود کرنے لگا. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا براق تجھے معلوم نہیں سید الانبیاء تجھ پر سواری کر رہے ہیں. براق نے یہی کہا کہ اسی شوق میں اور اسی مست و شادمانی میں رقص کنا ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جب سوار ہوئے تو اس براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا جہاں تک نظر پڑتی ہے اس کا پہلا قدم ہوا کرتا. اب وہ سواری سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے، اور آپ کے سفر کی جو پہلی منزل تھی وہ بیت المقدس. تقریباً مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے. 1400 یا 1500 اس وقت کے میل کا حساب جو بتایا گیا ہے. عزیزان گرامی، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، میں ایک ایک چیز پر آپ توجہ دیں. جبرائیل امین دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے. حضور فرماتے ہیں بیت المقدس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باب محمد اس کو کہا گیا، باب محمد کھلا ہوا تھا. رات کے وقت، کتنی رات گزری یہ پتہ نہیں، لیکن رات کے وقت مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا. باہر پتھر لگے ہوئے تھے. جبرائیل امین نے ایک پتھر نے اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق سواری کے رسی کو وہاں پر باندھ دیا. جیسے گھوڑے کو باندھا جاتا ہے وہاں آپ نے ایک سوراخ کیا، اور اس سوراخ میں براق کے گلے سے جو رسی تھی اس رسی کو لگا دیا. اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس میں اندر تشریف لائے تو دیکھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے سب بستہ وہاں پر کھڑے تھے، سب کے سب وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر،
आया हो माने अव्वल व आखिर कि सफ बस्ता पीछे हैं हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। सारे बादशाह अपने जमाने के वो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम थे, लेकिन आज वो मुक्तदी बनकर खड़े हुए थे। सबसे आगे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पर गए और उन तमाम नबियों की मेरे आका ने इमामत फरमाई। वो कौन सी नमाज थी? मेराज की शब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंबिया को पढ़ाई, ये नमाज उम्मतियों की नमाजों की तरह नहीं है, वो नबियों के लिए खास नमाज थी। उस जमात का इमाम भी खास था और मुक्तदी भी खास थे। उस नमाज के बाद ऐसा ही नहीं है कि नमाज हो गई, बल्कि उलुल अज़्म जितने अंबिया कराम मुरसलीन आज़ाम थे, उन सब ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ में कसीदे सुनाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ सुनाई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तारीफ सुनाई, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तारीफ सुनाई। यानी ये भी आप देखें, महफिल मुस्तफ़ा जब लगी होती है, पहले जो हम नातें पढ़ते हैं या सुनते हैं, ये अंबिया की सुन्नतें हैं, अंबिया इकराम की सुन्नतें हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कसीदे सुनाए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस से निकलते हैं। ये सफर, मैं पूरे मेराज के सफर को 3 मरहलों में बताता हूं। 3 मरहले, 3 स्टेप। पहला मरहला मस्जिद हरम से बैतुल मुक़द्दस तक, और दूसरा मरहला यहां से शुरू होता है अब आसमानों का। यहां से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ निकले। अब आसमानों का सफर, पहले आसमान पर गए, दरवाजा है आसमान में, जिब्राइल अमीन ने दरवाजे खोलने का हुक्म दिया। दरबान ने पूछा कौन है? कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए हुए हैं। दरवाजा खोल दिया गया। पहले आसमान पर जब गए, वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मेरे आका की मुलाकात हुई। वहां पर मुलाकात के बाद दूसरे आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। ये ऐसा ना समझे कि एक गेट से दूसरे गेट जा रहे हैं। एक आसमान से दूसरे आसमान का सफर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में 500 साल की मसाफत का है, 500 साल की मसाफत का। और वो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दम जदन में तय करते चले गए। ये कैसे हुआ और कैसे मुमकिन हो सकता है, इस पर हम बाद में बहस करते हैं। दूसरे आसमान पर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, वहां पर भी दरवाजा खोला गया। दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर गए, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर गए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वहां पर मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। पांचवें आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर उलुल अज़्म पैगंबरों में से सैयदना कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उनके बाद फिर 7वें आसमान पर पहुंचे। हर आसमान की शक्ल अलग, हर आसमान की हैयत अलग, हर आसमान के दरवाजे अलग, हर आसमान में फरिश्ते भी अलग। 7वें आसमान पर जब गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अबुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां पर थे, उनसे मुलाकात हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे मुलाकातें की, सबसे बातचीत भी फरमाई, और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा क्या है? एक बेरी का दरख्त, एक ऐसा दरख्त जिसकी लंबाई चौड़ाई को तुम तस्वुर में भी नहीं ला सकते, तस्वुर में भी नहीं ला सकते। ये पूरी दुनिया उसके एक पत्ते के बराबर भी नहीं, पूरी दुनिया उस दरख्त के पत्ते के बराबर नहीं। सिदरतुल मुंतहा वो एक झाड़ी है जिसके इर्द गिर्द अल्लाह के तमाम फरिश्ते हैं। सिदरतुल मुंतहा ये जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम का आखिरी मकाम है। वहां पहुंचने के बाद अब जितने फरिश्ते अल्लाह ताला के हैं, सब हुजूम दर हुजूम आने लगे। और यह हदीस पाक में है, सारे फरिश्ते आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मौला, आज तेरा महबूब तेरे कुर्ब के और तेरे विसाल की लज्जतें पाने के लिए सफर मेराज पर आया है। इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिलेगा, एक बार तेरे हबीब के दीदार का मौका अता किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मलए आला तमाम फरिश्तों को इजाजत दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं सिदरतुल मुंतहा के पास था, फरिश्ते हुजूम दर हुजूम आते और जियारत करते, दुरूद पढ़ते और निकलते चले जाते। वो कैसा समा था, वो कैसा नूर का वो माहौल था कि इस लम्हे, ये कितने लम्हे गुजरा, कितना जमाना गुजरा,
ہم میں سے کوئی ادراک نہیں کر سکتا, تصور نہیں کر سکتا. سدرۃ المنتہا کے سفر کے بعد یہ دوسرا مرحلہ ختم ہوا, یہ سیکنڈ اسٹیپ. 3 اسٹیپ میں بتا رہا ہوں. تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا کے بعد براق کو بھی چھوڑ دیا گیا, جبرائیل امین بھی وہاں رک گئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چلو جبرائیل آگے. تو جبرائیل کہنے لگے لو دنوت انملتن, اگر میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے. اس سے زیادہ کی لمٹ نہیں ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتا. آپ تشریف لے جائیں, آپ کا رب آپ کا حامی و ناصر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے کا جو سفر فرماتے ہیں. پھر بھی ابھی ایک سواری لائی گئی جس کو رف رف کہا گیا. رف رف یہ براق سے بھی کئی ہزار درجے تیز رفتار, براق سے کئی ہزار درجے تیز رفتار. اس میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوئے تو جہاں تک جبرائیل کی نظریں جاتی تھی وہاں تک رف رف گیا. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رف رف سے بھی اترنے کا حکم ہوا. رف رف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئے تو اس سواری کو بھی چھوڑ دیا گیا. اب حکم ہوا کہ اب محبوب اکیلے جائیں, اس سے آگے اب کسی کا سفر نہیں ہے, اب آپ اکیلے جائیں. اب جس جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کو کہتے ہیں لا مکان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا مکان. لا مکان کا مطلب ہوتا ہے مکان ہے ہی نہیں, جگہ ہے ہی نہیں. کیا بولو گے اس کو؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا؟ اچھا, اور دوسری بات وہ کہاں ہے, کیسا ہے, کدھر ہے, یہ بھی نہیں پتا. ہم یہاں ہیں تو ہمارے جہتیں ہیں, 6 جہت مشہور ہے. جہت کس کو کہتے ہیں؟ ڈائریکشنز کو. ایک سامنے, ایک پیچھے, ایک دائیں, ایک بائیں, ایک اوپر, ایک نیچے, اس کو جہت کہتے ہیں. سامنے ہونا, پیچھے ہونا, دائیں ہونا, بائیں ہونا, اوپر ہونا, نیچے ہونا, یہ جہت ہے, یہ سمت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں تشریف لے گئے وہاں کوئی جہت ہی نہیں, کوئی جہت نہیں. وہاں سامنے بھی نہیں کہہ سکتے, پیچھے بھی نہیں کہہ سکتے, دائیں بھی نہیں, بائیں بھی نہیں, اوپر بھی نہیں, نیچے بھی نہیں. یہ صرف مکان میں ہوتا ہے, لا مکان میں نہیں ہوتا. لا مکان میں جہتیں نہیں ہوتی. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. خرد کہتے ہیں عقل کو, عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں, خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. یہاں جہت کو پڑے ہیں لالے, یعنی جہت جو ہے سمت ان کو خود ہی نہیں معلوم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں جہت کو پڑے ہیں لالے, کسے بتائیں کدھر گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کدھر گئے تھے, کون بتائے؟ ادھر گئے تھے کہ ادھر گئے تھے, ادھر گئے تھے کہ ادھر گئے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادھر ادھر بھی مکان میں ہے, لا مکان میں ہے ہی نہیں. لا مکان میں ادھر ادھر بھی نہیں, یہاں وہاں بھی نہیں, بلکہ وہ لا مکان ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نوری سفر یہ تیسرے مرحلے کا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں 3 سفروں کے لیے 3 الگ الگ شان میرے مصطفیٰ کو دی گئی ہے, الگ الگ شان. ظاہر سی بات ہے میں آپ کو بتاؤں ہر سفر کے کپڑے الگ ہوتے ہیں, ہر سفر کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. کشمیر جاؤ تو ٹھنڈی کا لباس لے کے جاؤ. ہاں اکثر ٹھنڈیوں کے موسم میں یوں ہی نہیں جاتے, کسی گرم جگہ پر جا رہے ہو تو وہاں کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. ہر جگہ کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. جہاں کا سفر کرنا ہے ویسا لباس ویسا کھانا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سفر میں ائمہ اکرام نے فرمایا پہلا سفر جو تھا وہ عالم بشریت کا تھا, مسجد حرم سے مسجد اقصی تک یہ عالم بشریت کا سفر تھا, بشریت کا. اور اب سے یہاں سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا سفر تھا. اور سدرۃ المنتہا سے عرش الہی اور لامکاں کا سفر حقیقت محمدیہ کا تھا. اب اس حقیقت محمدیہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا. بشریت بھی میرے آقا میں ہے, نورانیت بھی میرے آقا میں ہے, اور حقیقت بھی میرے آقا میں ہے. اور ہر جگہ کا لباس الگ ہے, اور ہر جگہ کی معراج ہوئی. ہر جگہ کی معراج کسے کہتے ہیں؟ عروج کو, بلندی کو. ہر جگہ وہ چیز میرے آقا کو دی گئی جس کو عام انسان کر ہی نہیں سکتا, عام انسان کر ہی نہیں سکتا. بشریت میں میرے آقا کو ایسا لے جایا گیا کہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا سفر کتنے چھوٹے لمحے میں کرایا گیا. کیا کوئی یہ بشر کر سکتا ہے؟ یہ عالم بشریت کی معراج تھی, اور یہ بھی معجزہ ہے. اب بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا کا سفر یہ نورانیت کا سفر ہے, اور وہ سفر بھی کوئی فرشتہ بھی نہیں کر سکتا,
وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج دی گئی. اب سدرۃ المنتہا سے رب ذوالجلال کی وصال اور قرب تک کی سب کا سفر یہ حقیقت محمدیہ کا سفر تھا. وہاں بھی معراج حضور کی بشریت کی بھی معراج ہے, نورانیت کی بھی معراج ہے, اور حقیقت کی بھی معراج ہے. ہر کیفیت اور ہر مرحلے کی معراج. اب یہ 3 مرحلوں سے جو سفر ہوا, اب میں آپ کو بتاؤں حضور رف رف کو چھوڑ کر پھر آگے کیسے گئے, آگے کیسے گئے, کدھر جاتے تھے, کہاں جاتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تنہائی کی وجہ سے بے چینی ہوئی, گھبراہٹ ہوئی. کسی کو ہوتی ہے بشریت کا تقاضا ہو, یا ایسی جگہ پر پہلی مرتبہ آمد جو جگہ ہی نہیں, وہاں کیا ہے, صرف نور ہی نور ہے, صرف نور ہی نور. اور نور کا میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لوگ سوچتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں دائیں بھی نہیں, بائیں بھی نہیں, آگے بھی نہیں, پیچھے بھی نہیں, ایسا کیسے. نور کا یہی خاصہ ہے, نور کا یہی خاصہ, اس کی اسپیشلٹی یہی ہے. میں ابھی پوچھتا ہوں مسجد میں لائٹ لگی ہوئی ہے, لائٹ تو اوپر ہے, اجالا یہاں ہے. اب مجھے بتاؤ یہ اجالا سامنے ہے کہ پیچھے ہے کہ دائیں ہے کہ بائیں, اجالا کدھر ہے, کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نیچے بھی ہے, اوپر بھی ہے, دائیں بھی ہے, بائیں بھی. نہیں, میں کہتا ہوں ایک جگہ بتاؤ, ایک جگہ بتاؤ یہ اجالا کہاں ہے, تمہارے سامنے ہے کہ پیچھے ہے کہ دائیں ہے کہ بائیں ہے. آپ کو مجبوراً کہنا پڑے گا یہ اجالے کی کوئی سمت ہی نہیں ہوتی, یہ اجالے کی کوئی جہت ہی نہیں ہوتی, اس کا ڈائریکشن نہیں, یہ پھیلا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس لامقام میں گئے تھے وہ نور علی نور ہے, وہاں کوئی سمت نہیں تھی. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آگے بڑھنے لگے پھر رک گئے, آگے بڑھنے لگے پھر رک گئے. سنو, اب اے محبوب اب رک جائیں, آپ کا رب خود قریب آ رہا ہے. یہ اب محبت کے تقاضے, عظمت کے تقاضے, میں آپ کو بلایا ہوں بلا تشبیہ و بلا تمثیل, ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ سے میں محبت کرتا ہوں, بلایا میں اپنی جگہ پر, اپنے گھر پر, قاصد بھی بھیجا, سواری بھی بھیجا, آپ آئے میرے گھر. مجھے پتا چلا میں جس مہمان کو اور جس محبوب کو بلایا ہوں آیا ہوں. اب اور اعلیٰ محبت کا تقاضا یہ ہے میں اپنے گھر کے صوفے میں بیٹھ کر انتظار نہ کروں, دروازے سے نکل کر کے تمہارا استقبال کروں, نکل کر میں تمہارا استقبال کروں. یہ اعلیٰ درجے کی عظمت ہوا کرتی ہے, بلا تشبیہ بلا تمثیل. میرے مصطفیٰ رب ذوالجلال کے قرب میں جا رہے تھے, بلایا گیا قاصد بھیج کر, بلایا گیا سواری پر بٹھا کر, لیکن جب اس جگہ پر پہنچے جس جگہ کا نام ہی نہیں ہے, تب رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی, اے محبوب رک جائیں آپ کا رب خود قریب آ رہا ہے. اب کتنا قریب آیا, کتنا قریب آیا. اب سورہ نجم کی آیتیں سنو, رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا, پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا, اتنا کہ 2 کمانوں کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. اب یہ جو استعارہ اس کو کہتے ہیں عربی میں, تشبیہ دی گئی کمان سے. کمان کیوں, یہ بہت ہی نفیس بات ہے اس کے اندر, کمان سے بھی زیادہ قریب ہوا. آپ کبھی سنے آپ اپنی زبان میں کہ کمان سے بھی زیادہ قریب ہے؟ قاب قوسین, یہ قرآن پاک سورہ نجم میں قوسین کہتے ہیں, تیر کمان تو دیکھا ہوگا نا. ہاں, کمان جو ہے وہ اس طرح سے گول, ہاف دائرہ, ہاف سرکل. یہ جو کمان ہے اس سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہوں گے یہ جو تیر کمان ہے یہ نہیں ہے, عربوں کی ایک کہاوت ہے یہ, کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا عربوں کو چیلنج کرتے ہوئے. ان کے ہاں جو محاورے چلتے تھے وہ کیا ہے پتہ ہے؟ عرب قبیلوں میں, عرب خاندانوں میں ایک دستور تھا, 2 خاندان والے جب صلح کرتے, جب 2 خاندان والے کوئی معاہدہ کرتے, ایگریمنٹ کرتے کہ آج سے ہم اور آپ سگے بھائی کی طرح ہیں, محبت میں ہم ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں, تو کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ایک خاندان کا لیڈر دوسرے خاندان کا لیڈر دونوں میدان میں آتے اور دونوں کے ہاتھ میں کمان ہوتے تھے. توجہ سے سنیں, دونوں کے ہاتھوں میں کمان ہوتے اور تیر بھی ہوتے. دونوں محبت کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں, دونوں 2 خاندانوں میں جب صلح ہوتی اور محبت کا معاہدہ ہوتا تو یہ کرتے
دونوں کمان لے کر کے میدان میں آتے. اب کیا کرتے, اس قبیلے والا اپنا کمان اس کو دیتا, اس کا کمان خود لیتا, بدل ہوتے, عدل بدل. یہ اس قبیلے کی کمان لیتا اور وہ اس قبیلے کی کمان لیتا. اب کیا کرتے, سنیے عربوں کی محبت کے قصے. دونوں قبیلے والے تیر چلاتے اپنے اپنے کمانوں سے, تیر چلاتے, اور جب تیر جا کر گرتا تو دونوں خاندانوں والے نعرہ کیا لگاتے پتا ہے, کہ تمہارا چلایا ہوا تیر ہمارا ہے, ہمارا چلایا ہوا تیر تمہارا ہے. یہ محبت کے لیے یہ طریقہ ہوتا تھا. قوسین اس کو کہتے, دو کمانوں کو, کہ جب بہت زیادہ قریب ہو جائیں تو میرا تیر تم چلاؤ, تمہارا تیر میں چلاؤں, لیکن بات یہ ہوگی سب میں کہ میرا چلایا ہوا تمہارا سمجھا جائے گا, تمہارا چلایا ہوا میرا سمجھا جائے گا. یا عربوں میں قریب ہونے کو مثال دی جاتی, بلا تشبیہ و بلا تمثیل. رب ذوالجلال نے قریب بلا کر کے یہ ارشاد فرمایا, وہ عربوں میں قوسین بدل کر کے قریب ہونے کی بات کرتے ہیں, میرا محبوب تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. اور اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, جو کام خدا کا ہے وہ کام میرے رسول کا ہے. اور قرآن میں بھی ہے, جو رسول نے فرمایا اللہ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے. تو یہ قرب کے لیے کہا گیا, اتنا قریب میرے آقا تشریف لے گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد کیا ہوا, وہاں پر رب ذوالجلال کو محبوب رب نے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھا, صرف تجلی کو نہیں پوری ذات الہی کو دیکھا. اب یہاں پر جو اعتراض ہے قرآن پاک میں, لا تدرکہ الابصار, اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی, اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. یہ آیت پڑھ کر کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, حضور کیسے دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں ان سے کہتا ہوں اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عطا کروں تو بھی نہیں دیکھ سکتا, یہ تو نہیں فرمایا. کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی یقین ہے, لیکن وہ خود کسی کو طاقت دے دے تو ممکن ہے, ممکن ہے. مولا کریم, اب میں آپ کو اسی بحث کی طرف لے جاؤں گا. پہلے اس معراج کے واقعے کو کمپلیٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا دستور ہے, پورا آپ سن لیں. قریب اتنا ہوئے, اب اس کے بعد کتنی دیر رہے, کیا باتیں ہوئی, یہ محبوب و محب کے راز ہیں. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر وحی کی جو وحی کی, خود رب تعالیٰ نہیں بتایا. قرآن میں ہر چیز بتائی گئی ہے, لیکن وہاں اپنے حبیب کو کیا باتیں کی اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, اپنے بندے خاص سے جو باتیں کرنی تھی کر لیا, رب ہو گئی باتیں. اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, اللہ عز و جل نے اپنے دست قدرت کو میرے سینے پر رکھا, جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی, اور اس کے بعد میں نے زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیز کو دیکھ لیا, ہر شے میرے سامنے عیاں ہو گئی. پھر اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے, یا رسول اللہ, سر عرش پر ہے تیری گزر, در فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا. سب سے اعلیٰ دنیا میں کوئی چیز آپ کو لگتی ہو تو آپ اپنے اپنے حساب سے عقل سے سوچتے ہو, یا آسمان سب سے بلند ہے فلاں اس سے, لیکن پوری کائنات کو بنانے والا رب العالمین ہے. اس رب العالمین کو جب رسول پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, خدا دیکھ لیا, تو پھر خدائی کیا رہ گئی. خدا کو دیکھ لیا تو پھر خدائی کوئی چیز باقی نہ رہی, سب دیکھ لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب رب العالمین کے جلوے خاص سے جب آنا تھا تب واپس ہوئے, اور کتنے سال تھے, کب آئے, یہ نوری سفر ہے, اس میں کوئی بتا نہیں سکتا. واپس جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو پتا ہے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب یہاں پر بھی دیکھیں مہمان کے تقاضے کیا کیا ہوتے ہیں. پھر میں آتا ہوں ہماری زندگیوں کے معاملہ, پھر میں یہی کہوں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل, آپ سے محبت کرتا ہوں, بلانا چاہتا ہوں, قاصد بھیجا, سواری بھیجا,
آپ آئے گھر سے نکل کر کے، میں آیا، استقبال کیا، آپ آ بھی گئے، بیٹھ بھی گئے، محبت کی باتیں بھی ہوئی، جانے لگے۔ محبت کا ایک اور عظیم اخلاقی اعتبار سے عظمت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب محبوب جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے، مہمان جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے۔ محبوب آئے ہو عرش تک، محبوب آئے ہو معراج میں، جا رہے ہو تو تحفہ لے کر جاؤ۔ تحفہ، اب تحفہ کیا دینا چاہیے؟ میں تو یہی محسوس کروں گا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، میں آپ کے مزاج کو دیکھ کر تحفہ دیتا ہوں۔ آپ آئے ہیں، آپ عطر پسند کرتے ہیں، عطر لے کے جائیے۔ آپ کو کپڑے پسند ہیں، کپڑے لے کر کے جائیے۔ آپ کو تسبیح پسند ہے، آپ وہ لے کر جائیں۔ ہر ایک آدمی پہلے پوچھ لیتا ہے کہ فلاں کو کیا پسند ہے۔ آپ اپنے گھر میں آنے کے وقت کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا میٹھا پسند کرتے ہیں، کیا کھانا پسند کرتے ہیں۔ یعنی دستور زندگی کا یہ ہے، آنے والے کی پسند دیکھی جاتی ہے اور وہی چیز کھلائی بھی جاتی، وہی چیز دی بھی جاتی۔ لیکن کمال ہے جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالیٰ تحفہ دے رہا ہے تو رسول پاک کی یقیناً پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا، پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے میرے آقا کا کمال، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کوئی چیز پسند تھی تو ہم غریب امتی پسند تھے۔ حضور کی یہی کی پسند ہے، امتی امتی۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے تحفہ بھی کیا دیا، محبوب یہ آپ کی امت کے لیے ہے، یہ آپ کی امت کے لیے ہے، آپ لے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تحفہ ان کی سب سے عزیز چیز دی گئی۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دیکھو تحفہ بھی وہی دیا گیا جو رسول کو سب سے زیادہ پسند تھا اور لے کر کے تشریف لائے۔ تو ابھی جو آپ سن بھی رہے تھے اور اس سے قبل سنے بھی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کیے، 50 نمازیں تھیں، کہا کہ آپ کی امت اتنی نہیں پڑے گی، کم کرا کر لائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، 5 کم کرائے۔ یہ بار بار آتے تھے، بار بار جاتے تھے، 5 کم ہوتی تھی، 9 بار حضور گئے، 9 بار حضور پاک گئے اور 9ویں بار جب واپس تشریف لائے 5 بچی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اور کم کرا لی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے میرے رب کے پاس اور کم کرانے کے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا جاؤ محبوب آپ اپنی امت کو یہ 5 دے دیں، لیکن اللہ ثواب 50 کا ہی عطا کرے گا۔ 5 پڑھو گے لیکن ثواب 50 کا ہی دیا جائے گا، اس میں کوئی کٹوتی نہیں کی گئی ثواب میں۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ایک ہی بار کیوں نہیں کم کر دیے، ڈائریکٹ 45 کم کر دیتے، ڈائریکٹ ایک ساتھ کم کرتے یا 2 بار میں کم کرتے۔ اب سنیے، آپ کو وہ واقعہ معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اور وہ ایک بار نہیں بار بار کہتے تھے اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا، اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا، اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار اصرار کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا، پہاڑ پر، اور کہا گیا کہ آپ یہاں کھڑے رہے، رب تعالیٰ اپنی تجلی کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کرے گا، اور وہ اتنی چھوٹی کہ سوئی کے ناکے سے بھی کم، سوئی کے کونے سے بھی زیادہ چھوٹی، اور وہ ایک درخت پر ڈالی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جھپکتی آنکھوں سے ابھی دیکھ بھی نہ پائے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ قرآن پاک میں بھی یہ موجود ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ، فلما تجلی ربہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا، خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور اس کے بعد پھر اٹھے تو کہا سبحانک تبت الیک، تو بہت بلند و بالا ہے میرے مولا، میں تیری طرف واپس آتا ہوں، یعنی اس بات کی طرف سے میں واپس آ جاتا ہوں، اب تمنا نہیں کر پاؤں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا تھا رب کو دیکھنے کی، لیکن نہیں دکھایا گیا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، یا رسول اللہ تبارک اللہ شان تیری
तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो जोशे लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलाकर दिखाया गया। अब मैं आपको बताता हूं ये 45 नमाजें 9 बार में कम क्यों गई। फुक़हा इकराम और शारहीन फरमाते मूसा अलैहिस्सलाम ने जो इसरार किया था ना, अल्लाह तू दिखा दे, अपना दीदार करा दे, कितनी बार किया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार। मूसा अलैहिस्सलाम ने टोटल 9 बार मांगा था कि अल्लाह तू अपना दीदार करा दे। कितनी मर्तबा? 9 बार। और अल्लाह का एक वादा है कि अल्लाह अपने नबियों की दुआ को रद्द नहीं करता, और अगर फौरन नहीं कबूल की गई तो थोड़ी देर के बाद कबूल की जाएगी, अभी नहीं तो बाद में। मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 बार कहा था कि मौला तू अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे। उनकी हर दुआ को अल्लाह ने महफूज कर रखा था, हर दुआ को अल्लाह ने महफूज कर रखा था। ऐ मूसा वो वक्त भी आएगा जब तुझे जलवे दिखाए जाएंगे। लेकिन जब वो वक्त आया मेराज का, अब रब तबारक व तआला अपने हबीब को जब भेजा, जियारत के बाद 6ठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो रब का यही हुक्म था, मूसा तुम बज़ाहिर अपनी आंखों से डायरेक्ट तो नहीं देख सकते थे, अपने हबीब की आंखों में अब मेरे जलवे देखो। हबीब मेरी जियारत किए आ रहा है, नजारे अपनी आंखों में लिए आ रहा है। मूसा तुम डायरेक्ट तो नहीं देख सकते थे, हबीब की आंखों से अपने मौला का दीदार करो। हम वसीले वाले इसीलिए हैं मेरे अजीजों। अगर आला हज़रत को पढ़ो, कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हाँ, जो यहां नहीं तो। आला हज़रत ने सच फरमाया, हुजूर के पास जाओ तभी दरवाजे खुलेंगे। यही दरवाजा रहमत है जो रब तक तुम्हें पहुंचाने वाला है, और शॉर्टकट भागने की कोशिश करोगे तो कटी पतंग न जाने कहां गिर जाओगे, न जाने कहां गिर जाओगे। और हमने देखा है जिनकी डोर कटी हुई है, आज वो बेचारे किसी की धोती में, किसी की साड़ी में है। हाँ देखिए, आज पता नहीं उसको भी राजी करना, इसको भी राजी करना है, और सबको राजी करते करते ऐसी हालत हो गई, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। हाँ, बीच में बात आ गई, मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, याद रखो, राजी करना हो अपने हबीब को राजी करो, राजी करो। वो मौला तुम्हारे एक सजदे से राजी होता है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। इकबाल ने सच कहा था, एक सजदा दिल के साथ मेरे मौला की बारगाह में कर लो, हर जगह मौला झुकने से महफूज रखेगा, हर जगह तुम्हारे सर को महफूज रखेगा। अभी अभी आपने सुना होगा, धर्म संसद के नाम पर कुछ पाखंडी मौलवी, आप पहले पाखंडी पुजारी होते थे, वो पाखंडी मौलवी भी हैं, वो गद्दार हैं जमात के, दाढ़ियां भी हैं, टोपियां भी हैं, और बड़े नामचीन नाम रखते हैं, और पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने की बात करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, अभी एक महफिल बुलाई धर्म संसद के नाम पर, शायद हो सकता है खबरें नहीं देख रहे हो आजकल, या पहुंची नहीं होंगी, अल्लाह करे कि नहीं पहुंचे, इसलिए कि दिलों के अंदर ऐसी चीजें पैदा हो जाती हैं, अल्लाह ही बचाए इन जालिमों की वजह से। ये जमात देवबंद के बड़े कायदीन उलमा की बात कर रहा हूं, जिनके पीछे पूरी पूरी जमात चलती है, और धर्म संसद बुलाकर पंडित भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुलाया तो बुलाया, हमें इससे क्या है, जिसको बुलाना है सबको बुलाओ। लेकिन बैठे बैठे मौलवी साहब कहने लगे अल्लाह भी एक ही है, ओम भी एक ही है, जो अल्लाह कहेगा वो भी ठीक है, ओम कहेगा वो भी ठीक है, सब एक ही है। यही मैं कहता हूं कि कुछ को राजी करने के लिए उन्होंने किया तो स्टेज पर कि ये भी राजी हो जाएं, हुकूमत पर बैठे हुए कुत्ते थोड़े से हमें भी टुकड़े डाल दें, इसीलिए तो किया। लेकिन हुआ क्या, वहीं से छोड़ करके सारे चले गए और कहा मौलवी साहब तुम्हारे किस्से हम नहीं सुनेंगे। अल्लाह की पनाह, तुम इनको राजी करने के लिए कहां से कहां गिर पड़े, कहां से कहां गिर पड़े, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसीलिए 100 साल पहले मेरे आला हजरत ने समझाया था,
हाँ ऐ लोगो बेदार रहो, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर भला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की। हाँ ये वही चोर हैं, ये वही चोर हैं। आंख से काजल साफ चुरा ले, क्या मतलब है? काजल कोई चुराता है? काजल कोई चुराता है? पुलिस स्टेशन में जाकर पूछो क्या आपके पास अब तक कोई ऐसा केस रजिस्टर हुआ कि कोई चोर जो है किसी का काजल चुरा के गया हो? शायद कोई थानेदार कहेगा कि नहीं ऐसा तो कोई केस नहीं आया, लेकिन यहां आता है केस। आला हजरत फरमाते नहीं है काजल चुराते हैं, आला हजरत ने इस्तिआरा लिया, आंख से काजल साफ चुरा ले, इसका मतलब यह है मोमिन की आंख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता है। ये सुरमे की बोतल काजल की डिबिया नहीं मुराद है, हर मोमिन की आंख का काजल, आंख का सुरमा मेरे मुस्तफा का इश्क है और वो तुम्हारी आंखों में लगा हुआ है। और इस काजल को चुराने वाले चोर गली गली गठरी लेकर घूमते हैं और आते अल्लाह रसूल की बातें, अल्लाह रसूल की बातें कहां ले जाकर के छोड़ रहे हो। इसीलिए मेरे अजीजों, हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई थी कि बगोला जो है बहुत सफेद रहता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है। एक बार नदी में आया और सर झुकाए बैठा था, तस्बीह पढ़ रहा था। मछलियां खुश हो गई, अल्लाह वाले आए, अल्लाह वाले इतने सफेद इतने खूबसूरत हैं और सर झुकाए बैठे हुए सिर्फ तस्बीह पढ़ते हैं। छोटी छोटी मछलियां थी, नई नई मछलियां थी, उन्हें पता नहीं कि बगोला कैसे शिकार करता है, उन्हें मालूम नहीं। बड़ी मछली जो थी, बड़ी मछली को जब पता चला बगुला आया है, अंधा बगुला जिसको कहते हैं, सफेद वाला, वो आया है, छोटी मछलियां दौड़ी दौड़ी जा रही, चलो जियारत के लिए हजरत आए। बड़ी मछली ने समझा नहीं मियां ये तो चोर है, ये चोर है, ये डाकू है, जाओगे उछक ले जाएगा। सब बुरा भला कहने लगी, ये अम्मा ये दादी ये पुराने ख्यालात की हैं, इनको क्या मालूम अल्लाह वालों को बुरा कहती है। हाँ ये अपने घर में रहती हैं, बूढ़ी हो गई हैं, अल्लाह वालों को गालियां देती, कितने सफेद हैं, कितने शरीफ, आंखें बंद किए हैं, तस्बीह पढ़ रहे, सर झुकाए। बूढ़ी मछलियां बोलती रह गई, छोटी मछलियां समझ ना पाई, कहा कि ये सब पुराने जमाने के ख्यालात हैं, हम तो कदम बोसी करके आएंगे, हम तो हाथ चूम के आएंगे। छोटी छोटी मछलियां आई कदम बोसी करने के लिए अंधे बगोले के पास। जब करीब आई कदमों के पास, बगोला चोंच मारा, सबको उठाकर ले गए। इस मछली को उस मछली को जो जो चोंच में आई उठाकर भाग गया। बची हुई मछलियां आई और अम्मा से कहने लगी सच कहती थी आप, सच कहती थी। मेरे अजीजों बुजुर्ग यही तो समझाते थे आप सबको कि आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के हैं। हमारे नौजवान कहते नहीं अल्लाह वालों को आप बुरा बुरा कहते हैं, ऊपर से नीचे तो सफेद लिबास पहने रहते हैं, आप बगोले की तरह है, लेकिन हम कहते हैं ठोक मार कर ले जाएंगे। इसीलिए परखना है किसी को तो जुब्बे टोपी से मत परखो, परखना है किसी को तो दाढ़ी टोपी से मत परखो। अगर किसी के कपड़े फटे हुए हो, परागंदा लिबास हो, सीना इश्के नबी से भड़क रहा हो, वो हमारे सर का ताज है, वो हमारे सर का ताज है, बल्कि हम उसके कदमों में जान लुटाने को भी तैयार हैं। परखना हो तो हुब्बे मुस्तफा पे परखो, अगर दिल में इश्क मुस्तफा है तो हमारा इमाम है। इसी को मुर्शिद गिरामी हुजूर ताज शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने फरमाया, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, इधर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। मेरे अजीजों बात इधर उधर ना जाए, ये धर्म संसद के कुत्तों को छोड़ दो और फिर अलल ऐलान ये कहो जालिमो तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। हमें हर जगह अल्लाह अकबर ही सिखाया गया है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उन जालिमों को इतना भी नहीं पता, ओम और अल्लाह को मिलाने के लिए बैठ गए। हमें तो इतना पता है, हम जब दुनिया में आए थे कान में सबसे पहले जो जुमला पड़ा अल्लाह अकबर, सबसे पहला जुमला जो पड़ा वो क्या था? अल्लाह अकबर। और फख्र से ये कहते हुए भी जाएंगे, कान खोल कर सुन लो, मरेंगे भी तो जनाजे पर इमाम सबसे पहले जुमला जो कहेगा वो अल्लाह अकबर ही होगा। हम आए थे अल्लाह अकबर कहते हुए, जाएंगे भी अल्लाह अकबर कहते हुए। न जाने इन जालिमों के कान में किसने क्या भोंका था, हमें नहीं पता, हमें तो अल्लाह अकबर कहा गया था। इनके कानों में किसने क्या भोंका था मालूम नहीं, वही जुमले आज यहां कहते आ रहे हैं। और ये हकीकत है कि अल्लाह ताला मुनाफिक को ज्यादा देर तक छुपने नहीं देता।
वो ज़ाहिर हो जाता है। लोगों पहचान लो ये दीन के दलालों को, गद्दारों को, मुनाफिकीन को, और अपने आप को उनसे अलग करो। और उनको अगर ये लगता है आज जो सख्ता में उसके पीछे चलना चाहिए, उसकी हमदर्दी लेने के लिए थोड़ा बहुत उसके झंडे भी लहराना चाहिए, उसकी जमात में भी जाना चाहिए, थोड़ा उनकी दावत भी करना चाहिए, इसलिए कि माहौल उनका है, माहौल उनका है। जो इस तरह की बात कहते हैं उनको मुंह पे कहो गिरगिट हो, तुम गिरगिट हो, जैसा रंग वैसा तुम्हारा चेहरा बदलता है। अल्लाह का शुक्र है, करोड़ा शुक्र है, हम जिस कौम से वाबस्ता है अहले सुन्नत व जमात, हमारी तारीख है कि हम कभी बिकने वालों में नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास असलाफ की कुर्बानियां हैं, हम तो अपनी चमड़ियां भी छिलवा लिए, हमारे बुजुर्ग फांसी के फंदे पर भी झूल गए, लेकिन अपना दीन नहीं बेच करके गए, बल्कि हर जमाने में ये ऐलान करते गए, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह हमें काफी है सैयद अपना नारा। अब इसी बात पर रहे, मैं बात अर्ज कर रहा था मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का दीदार किसके जरिए से कर रहे हैं, मेरे मुस्तफा की निगाहों से। अल्लाह को देखना हो तो नजर मुस्तफा को देखो, जमाले खुदा को, तजल्लियात को देखना हो मुस्तफा की निगाहों में देखो। आला हज़रत इसीलिए फरमाते हैं किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। बहुत सारी हिकमतें अलग अलग बयान की गई। 9 मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर मांगा था, मौला तू मुझे दिखा दे अपना जलवा, दिखा दे अपना जलवा। हर दुआ महफूज की गई। अब महबूब जब आए तो आपको भेजा गया, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया 5 कम करवाना, भेजना, फिर आएंगे देखकर ताजा ताजा जमाल लेकर, फिर देखना, फिर 5 कम कराना, फिर ताजा ताजा जमाल देखकर आएंगे, फिर नजारा कर लेना। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ जो अपनी यहां तूर पर किए थे उसकी इजाबत मेराज की रात मेरे मुस्तफा की नजरों में कर रहे थे। ये तकाजे थे। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ लाए, वापस अब इस सफर में जन्नत और दोज़ख का भी मुलाहिजा किया, अर्श व कुर्सी, लौह व कलम और सारे अल्लाह तबारक व तआला की खुदाई को देखकर वापस तशरीफ लाए। हुजूर फरमाते हैं मैं जब आया तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं मस्जिद हरम के उसी इहाते में था जहां से मुझे ले जाया गया था, और जब मैं आंख खोल कर देखता हूं तो मेरे दरवाजे की जंजीर अभी हिल रही थी जिसको खोल कर गए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पर आराम कर रहे थे वो बिस्तर अभी गर्म ही था। यानी कितनी देर गर्म रह सकता है सोए हुए आदमी का बिस्तर। ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह जब तशरीफ लाते हैं सहाबा के दरमियान, अब इम्तिहान का वक्त शुरू है। उस वक्त से जो इम्तिहान शुरू है उम्मत का वो आज तक चल रहा है और क़यामत तक चलेगा। मेराज का सफर हर जमाने का इम्तिहान है, हर जमाने का। अब देखना आज मैं बयान करूंगा, कल कितने अबू जहल निकलेंगे पता नहीं, और कितने सिद्दीक अकबर के चहेते निकलेंगे वो भी मालूम। वहां इम्तिहान था। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेराज का सफर बयान करने लगे। सहाबा भी थे, मक्का के मुशरिकीन भी थे, कुफार भी थे। सबके सामने जब हुजूर ने बयान किया, मैं मस्जिद हरम से बैतुल मुक़द्दस गया। बैतुल मुक़द्दस तो सबको पता है, आसमानों का सफर उस वक्त कोई नहीं किया था, लेकिन बैतुल मुक़द्दस तो गए। लेकिन बज़ाहिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में यानी पैदल सफर करके कभी हुजूर बैतुल मुक़द्दस एक बार भी नहीं गए, सिर्फ मेराज की रात गए। उससे पहले भी नहीं, उसके बाद भी कभी गए नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ही बार मेराज के सफर में बैतुल मुक़द्दस गए। जब सबको सुनाया और उसके बाद नबियों की इमामत का वाक़या, फिर आसमानों का सफर, फिर उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, फिर अर्श व कुर्सी, फिर मकाम रब्बे जुल जलाल, विसाल की लज्जतें सुनाए। अब जिसको मानना था उन्होंने मान लिया, जिसको कुछ पूछना था उन्होंने पूछ लिया, और जिसको इनकार करना था वो ठट्टा मारकर भागने लगे। उसी महफिल से सबसे पहले चीख मार करके जो भागा था वो अबू जहल था। उसने कहा कि ये सब मन घड़त किस्से हैं। उसने बुरे बुरे अल्फाज कहे कि बहक गए, दिमाग में फला आ गया, फला आ गया, और निकल करके उसने सोचा कि अब ये वाकया बहुत अच्छा है डैमेज करने के लिए,
ہاں لوگوں کو بتاؤں گے دیکھو ایسے ایسے قصے بیان کر رہے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا ایسے. کون مانتا ہے ایسے واقعات کو اس زمانے میں جب سائنس ہی نہیں ہے, نہ کوئی راکٹ ہے نہ کوئی پلین ہے کہ اڑ کر کے چلا جاتا, کچھ نہیں ہے. ابو جہل جب باہر نکلا تو سب سے پہلے ملاقات ابو بکر صدیق سے ہی ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق محفل میں نہیں تھے جب حضور معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے, نہیں تھے, باہر تھے, آ رہے تھے کہیں سے. ابو جہل پکڑ لیا اور کہا ابو بکر ایک بہت اچھی خبر ہے. کہا کیا ہے؟ کہا مکہ میں ایک شخص آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے رات کے وقت وہ مسجد حرم سے اٹھا اور مسجد اقصی چلا گیا ایک ہی رات میں. کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا اتنا لمبا سفر 1400 کلومیٹر کا ایک رات میں کون کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بھی اس وقت زیادہ سے زیادہ تیز رفتار اونٹ کی سواری تھی, اس کے علاوہ کوئی سواری نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے جیسے ہی یہ جواب دیا ابو جہل ہنسنے لگ گیا زور سے. حضرت ابو بکر صدیق کو شک ہوا, پوچھا کون کہہ رہا ہے یہ بات, کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا ابھی تو صرف میں نے مسجد اقصی تک کی بات کی, وہ تو اور آگے کی بات کر رہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اور کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا تمہارا سب سے قریبی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق کہتے سن ابو جہل, تو بیت المقدس تک کے سفر کی بات کر رہا ہے, اگر میرے محبوب ساتوں آسمانوں کی بات کریں تب بھی میں مان رہا ہوں. ابھی اس نے کہا نہیں تھا کہ ساتوں آسمانوں کے سفر کی بھی بات ہے. خود سے صدیق اکبر نے کہا اگر میرے آقا ساتوں آسمانوں کی بھی بات کریں تب بھی میں حقیقت کو تسلیم کروں گا, اس لیے کہ میرا محبوب وہ ہے جس کو ساری دنیا امین اور صادق کہتی ہے. حضرت ابو بکر نے جب یہ کہا تو ابو جہل چہرہ لٹکا کر کے بھاگ گیا اور اس کا کام نہیں ہوا. حضرت ابو بکر صدیق فوراً آئے, مجلس رسول ابھی قائم تھی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی تشریف فرما تھے, لیکن حضرت ابو بکر جب آئے تو اس وقت تک تو ابو بکر ہی تھے. جبرائیل امین حضرت ابو بکر سے پہلے آئے مجلس میں اور کہا اے اللہ کے رسول, آپ کا یار غار, آپ کا قریبی دوست ابو بکر آ رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے آج سے آپ کے ابو بکر کا لقب صدیق ہے. صدیق کسے کہتے ہیں؟ سچ بات کی تصدیق کرنے والا, ہر سچائی کو ماننے والا اسے صدیق کہا جاتا ہے. یہ لقب کسی کے باپ نے نہیں, خود اللہ رب العزت نے عطا کیا. آج جو صدیق اکبر سے جلتے ہیں وہ جل کر کے مریں گے, حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب کسی اور نے نہیں, خود خلاق کائنات نے عطا فرمایا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ عظیم ساتھی صحابی جنہوں نے اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر چیز کو مان لیا جب لوگ انکار کر رہے تھے. اب سنیے, اب مزے کی بات یہاں سے, لوگ کیا اسی طرح چھوڑ دیتے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ کفار مکہ نے سوالات پہ سوالات کی. کہا اچھا آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتائیے بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں؟ آپ بتائیے. جو لوگ گئے تھے وہ تو کراس ویریفیکیشن کریں گے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں معلوم تھا, کبھی حضور گئے نہیں ہیں. تو کہا آپ بتائیے بیت المقدس کیسا ہے, مسجد اقصی کیسی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا آگے آ جاؤ بتاتا ہوں. جب آگے آئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے دروازے ہیں, اتنی کھڑکیاں ہیں, ہر محراب کا ڈیزائن ایسا ہے, چھت ایسی ہے, صف ایسی ہے, محراب یہاں ہے, محراب مریم ادھر ہے, محراب زکریا ادھر ہے, محراب یحییٰ ادھر ہے. میاں ہم 10 سال اس مسجد میں نماز پڑھے, باہر گھر میں جا کر کے ابھی آپ کو پوچھیں مسجد میں کتنی کھڑکیاں ہیں, آپ کہیں گے نماز پڑھنے جاتا ہوں, کھڑکیاں دیکھنے تھوڑی نا, آپ یہی کہیں گے. ابھی آپ بتاؤ, آنکھ نیچے کر کے بتاؤ اوپر چھت پہ کتنے پنکھے لگے ہیں, بتا پاؤ گے؟ ہو سکتا ہے اس مسجد میں کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں, متولی صاحب بھی نہیں بول پائیں گے, نہ امام صاحب بتا پائیں گے کتنے پنکھے کتنے لائٹ, نہیں بتا پاؤ گے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نقشے کو بتا رہے ہیں, جبکہ امامت بھی فرما رہے تھے نبیوں کی, وہاں خطبے بھی ہو رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے بتا رہے تھے؟ حضور کیا بیت المقدس میں وہی ساری چیزیں دیکھ کر یاد کر کے آئے؟ نہیں. صحابہ بعد میں پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیت المقدس کا نقشہ ایسا بتایا جیسے برسوں نہیں صدیوں کوئی دیکھ دیکھ کر یاد کیا ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ تمہیں معلوم نہیں میرا رب پوری دنیا کو میری ہتھیلی میں گھیر کر رکھا.
जब मैं जिस चीज को चाहूं हथेली की तरह देखता हूं। जब मुझे बैतुल मुकद्दस को बताना था, बैतुल मुकद्दस का हर नक्शा मेरी हथेली से ज्यादा मेरे सामने आया था। इसीलिए सुन्नी कहते हैं हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। और यही तो सुन्नियों का अकीदा है। मजलिस यहां सजाते हैं, देखते मेरे आका मदीने से भी। और मैं तो अक्सर मजलिस जिक्र में सबसे पहले ये शेर पढ़ता हूं। हम इसलिए ये मजलिस सजाते, यही शेर मैं सबसे पहले पढ़ता हूं। वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। कोई महफिल मेरे आका की निगाहों से पोशीदा नहीं है। बैतुल मुकद्दस का हर नक्शा उनको जब बताया तो क्या कहते हैं, उसके अलावा जवाब क्या था, दम बखुद रह गए। एक बात याद रखें, मेराज का वाकया ऐसी कसौटी है, ऐसी कसौटी सिर्फ इस पर ईमान वाला ही उतर सकता है। बाकी मुनाफिक के सामने जितनी भी दलीलें लाओ, उसका चेहरा काला का काला ही रहेगा। नहीं मानना है, नहीं मानना है, नहीं मानना है, नहीं मानना है। आपको क्या लगता है ये जितने बाहर सुन रहे होंगे दूर से, हम मेरी रिकॉर्डिंग सुनते हैं और उसके बाद फिर गलत गलत मैसेज भेजते हैं, ये कहां से साबित, वो कहां से साबित। हम तो यही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नसीब से साबित है। मुस्तफा की मोहब्बत का चश्मा लगाओ, सब उजला ही दिखेगा। और तुमने पहले से मुनाफिकत का लाल चश्मा पहना है, उजले को भी देखोगे लाल ही दिखेगा। चश्मा उतारो, गलती चश्मे की है। जैसा चश्मा लगाओगे वैसा नजर आएगा। आला हजरत की नजरों से देखो, गरीब नवाज की नजरों से देखो, मेरे आका को देखना है गौसे आजम की नजरों से देखो। और कुत्तों की नजरों से देखोगे, मुनाफिकीन की नजरों से देखोगे, मेरे आका कैसे नजर आएंगे। और तुम जो भौंकते हो नबी उम्मतियों के बराबर थे, तो तुम अबू जहल का चश्मा लगाए हो, अबू जहल को वैसी नजर आते थे। अबू लहब का चश्मा लगाए हो, तुम्हें वो सारे चश्मे मुबारक, हमें सिद्दीक अकबर की आंखें मुबारक। हाँ, हस्सान बिन साबित की नजरों से देखो, फिर दुनिया पुकार कर कहेगी वो अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी मां ने जना ही नहीं। मेरे अजीजों, देखने के लिए नजरों की भी बात है। क्या मैं ये झूठ बात कह रहा हूं? चश्मा जैसा लगाओगे वैसा लगेगा। कोई बेचारे काला चश्मा दिन में लगा करके आए और कहते इतनी जल्दी रात हो गई, जबकि दोपहर के 12 बज रहे थे। कसूर सूरज का नहीं था, कसूर उनके चश्मे का था। चश्मा काला उतारो, सूरज साफ नजर आएगा। इसीलिए मेरे आका को देखना हो तो ये बुग़्ज़ का चश्मा उतारो, बरेली का चश्मा लगाओ, इश्क़ मुस्तफा का चश्मा लगाओ, फिर देखो मकाम मुस्तफा नजर आएगा। तुम इधर उधर की कहते रहोगे हुजूर को ये नजर नहीं आता, वो नजर नहीं आता, ये सब तुम्हारे चश्मे का कसूर है। बरेली का चश्मा लगाते ही जुबान कहने लगती है सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का। नजरों की बात है, नजरों की बात है। मुनकिरीन का कोई इलाज नहीं है मेरे अजीजों। हाँ, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हासिद का इलाज क्या है, हसद करने वाले का इलाज क्या है। शेख सादी से पूछा गया, सबका इलाज कुछ ना कुछ है, कोई दवा है, कोई नुस्खा है, कोई तरबियत है। शेख सादी से पूछा गया हासिद का इलाज क्या है। फरमाते हासिद का इलाज ये कि मर जाए, मौत ही इलाज है। मरने से पहले तक वो सुधरेगा नहीं। हाँ, मौत इलाज है, उससे पहले उस आदत से छुटकारा मुमकिन नहीं है। अब सुनो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस के पूरे मनाजिर बता दी। अब मक्का के कुछ कुफार आए और कहा अच्छा आप बैतुल मुकद्दस तक गए, कहां से गए? मस्जिद हरम से बैतुल मुकद्दस तक गए। अब सुनिए, उन लोगों ने कहा कुछ हमारे अरब के काफिले भी उस सफर पर गए हैं, उस रास्ते से कुछ काफिले भी गए हैं। अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए क्या उन काफिलों में से कोई काफिला आपको नजर आया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर काफिला नजर आया। फरमाते 3 काफिले गए हैं तुम्हारे यहां से, 3 काफिलों में कौन है, कितने लोग हैं, वो भी हुजूर बताने लगे। फरमाते हैं मैं जब मकाम रोहा में था तब पहला काफिला तुम्हारा मिला, पहला काफिला। और हुजूर बताते हैं उसके साथ क्या क्या हुआ। तुम्हारा वो काफिला चल रहा था, उधर ही जा रहा था फिलिस्तीन की तरफ, लेकिन उनका एक ऊंट गुम हो गया था।
ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا اور وہ قافلہ رک گیا تھا، اور مجھے پانی کے لیے پیاس لگی، میں اترا براق کی سواری سے اور اس اونٹ کے کجاوے میں دیکھا پانی پڑا ہوا تھا اور میں وہ پانی اٹھا کر پی لیا۔ ان ظالموں کو جو کہتے ہیں حضور کو خواب میں معراج ہوئی تھی، پوچھو حضور خواب میں پانی پیے تھے؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس قافلے کا پانی، جو اونٹ گم ہوا تھا اس کے پالان میں پانی رکھا تھا، میں نے پانی پیا۔ اتنے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قافلے کا ایک آدمی آ گیا اونٹ کے پاس، تو میں نے زور سے سلام بھی کیا اس آدمی کو۔ اس آدمی نے کہا یہ تو محمد کی آواز ہے۔ اس نے جواب دیا اور کہا یہ محمد کی آواز ہے۔ حضور فرماتے یقین نہ ہو تو جب قافلہ آ جائے اس سے پوچھ لینا۔ ایک قافلہ، فرماتے ہیں دوسرا قافلہ مقام ذی فجا، یہاں پر میں نے دیکھا۔ دوسرا جو تجارت کا تمہارا قافلہ گیا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا قافلہ جب میری براق کی سواری اس کے پاس سے گزر رہی تھی، ایک اونٹ ایسا ہے جس کے اوپر دو بھائی بیٹھے ہوئے تھے، دو قریبی دوست بھی تھے، بھائی بھی تھے، اور وہ دونوں ایک ہی اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میری براق کی سواری اس اونٹ کے پاس سے گزری تو اونٹ بھدک گیا۔ اونٹ جو ہے بجلی کی تیزی کی طرح دیکھ کر بھدک گیا، جس کی وجہ سے وہ دونوں اونٹ کے نیچے گر پڑے، ایک کا پیر ٹوٹ گیا، ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا اور انہوں نے مرہم پٹی کی ہوئی ہے، یقین نہ ہو تو قافلہ جب آ جائے تب پوچھ لینا۔ یہ بھی بتایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا قافلہ مقام تلوین میں تھا۔ مکہ کے کفار نے کہا اس کا بھی کچھ بتائیے، وہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قافلے میں سب سے آگے ایک لال دھاری والا اونٹ چل رہا ہے اور سب سے آگے اس کے پیچھے کالی دھاری والا اونٹ، اور پورے سفر میں یہی دو اونٹ سارے اونٹوں کی لیڈنگ کر رہے تھے، قیادت کر رہے تھے۔ اور یقین نہ ہو تو پوچھ لینا ان دو اونٹوں کے علاوہ قیادت میں ان کے پاس کوئی اونٹ نہیں تھا، یہ سب سے اچھے اونٹ تھے، اس پر سواری کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ مکہ کے کفار اتنی روشن باتیں سن رہے ہیں، یہ کوئی کہانی تو نہیں ہو سکتی، اور ظاہر سی بات ہے کراس ویریفیکیشن کرنے کے لیے وہاں موجود ہے، ابھی وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تو کیا یہ اسی طرح کی باتیں تھی؟ ہاں، سیٹنگ والی باتیں تو نہیں ہے کسی بابا کی کہ پہلے سے ساری سیٹنگ کر لے۔ میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ بھی پوچھا اچھا جب اتنی علامتیں آپ نے بتا دی ہیں تو ابھی یہ بھی بتا دیں یہ قافلے واپس کب آئیں گے، یہ قافلے واپس کب آئیں گے؟ اللہ اکبر، میں کبھی کبھار سوچتا ہوں وہ کفار مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کب لوٹیں گے، کہاں ہیں یہ بھی جانتے تھے، اسی لیے تو بار بار حضور سے پوچھتے تھے، حضور سے پوچھتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ حضور غیب جانتے ہیں۔ اب حضور نے وہ بھی بتایا اچھا تم یہ پوچھ رہے ہو، سنو، پہلا قافلہ سورج نکلتے ہی آ جائے گا، کل سورج کے نکلتے ساتھ پہلا قافلہ مکہ میں پہنچے گا، دوسرا قافلہ عین نصف النہار دوپہر کے وقت آ جائے گا، تیسرا قافلہ سورج کے ڈوبتے ساتھ ہی آ جائے گا، جیسے سورج ڈوبے گا قافلہ آ جائے گا۔ مکہ کے کفار کہنے لگے اتنی بڑی بڑی باتیں کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ پورے جتنے تھے سارے گرو گھنٹال مکہ کی چوٹیوں میں جا کر بیٹھ گئے، پہاڑوں پر جا کر بیٹھ گئے کہ اب تو دیکھنا ہی ہے کہ قافلے آتے بھی ہیں یا نہیں آتے۔ اللہ اکبر، حدیث میں موجود ہے سب کے سب جا کر رات بھر بیٹھے رہے، ان کو دیکھنا تھا، رات بھر بیٹھے رہے، سورج نکلنے کو قریب تھا، سب کی گردنیں اونچی، ایک طرف سورج کے نکلنے کو دیکھ رہے، دوسری طرف کہاں سے آنے والا ہے، کون سا قافلہ ہے۔ صحابہ بھی گئے ہوئے تھے، صحابہ بھی گئے ہوئے تھے، کیونکہ جہاں ہجو کرنے والے ہوتے ہیں وہاں تعریف کرنے والے بھی پہنچتے ہیں۔ میرے آقا کے عشاق کسی میدان میں پیچھے نہیں رہتے، جہاں تم بھونکو گے اور ہم اپنے نبی کی پرچم لہرائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشاق پہنچے ہوئے تھے، صحابہ تھے۔ اب سورج نکلنے لگا، سورج کی پہلی روشنی پڑی تو سب تو سورج کی طرف دیکھ رہے تھے، کسی کافر نے زور سے پکار کر کہا وہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا۔ صحابہ نے، اس میں دوسرے ایک صحابی نے پکار کر کہا تو صرف سورج دیکھ رہا، وہ دیکھ اونٹ سے قافلہ بھی آ گیا۔ اس کا جملہ بھی ابھی کمپلیٹ نہیں تھا کہ پہلا قافلہ مکہ میں آ رہا تھا۔ سب نے دیکھا اور اس کے بعد اب کیا چاہیے تھا، اب کیا چاہیے تھا؟ قافلہ جیسی آیا کچھ تو بغلیں کھجاتے ہو گئے یہ تو جادو ہے،
کہا یہ تو جادو ہے, اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے, یہ جادو ہے. اس کے بعد جب وہ آیا قافلہ تو سب سے پہلے ان کو پکڑ کر کے لوگوں نے پوچھا کیا تمہارا فلاں آدمی ہے, ایک اونٹ گم ہوا تھا. ان لوگوں نے کہا تم کو کیسے پتا اونٹ گم ہوا تھا, ہم تو اتنے لمبے سفر سے آ رہے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا اونٹ گم ہوا تھا. انہوں نے کہا ہاں اونٹ گم ہوا تھا. کہا کون لایا ہے؟ فلاں بندہ. اس کو حاضر کیا گیا, اس سے پوچھا گیا کیا تو اونٹ کو, گمشدہ اونٹ کو تو پایا تھا؟ کہا ہاں میں پایا تھا. اس وقت کچھ بات آئی تھی؟ اس نے کہا گزرتے ہوئے مجھے محمد کی آواز آئی تھی. اللہ اکبر. کفار کہنے لگی یہ تو جادو ہے, یہ تو جادو ہے. اور کیا کیا چاہیے, اور کیا کیا چاہیے. اینک جب تک نہ اترے گی کچھ نظر نہیں آتا, کچھ نظر نہیں آتا. اس کے بعد دوپہر تک انتظار کرتے رہے. دوسرا بھی دیکھتے ہیں. میرے عزیزوں, ماننے والے کو صدیق ہی کافی ہے. جس کو ماننا تھا بغیر کچھ علامت کے, بغیر دلیل کے کہا یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ, آپ نے جو کہا ہے اللہ کے حبیب سچ کہا ہے, سچ کہا ہے. ماننے والے کو سب حضور کا چہرہ ہی کافی ہے, حضور کی زبان ہی کافی ہے. لیکن دیکھنے والوں کو ابھی پیٹ بھرتا نہیں, اور دلیل چاہیے, اور دلیل چاہیے. دوپہر تک بیٹھے رہے. دوپہر ہونے کے بعد کہا دیکھتے ہیں قافلہ آتا ہے کہ این دوپہر ہوئی, دوسرا قافلہ بھی انٹر ہوا. اور جیسی وہ قافلہ آیا گردنیں اونچی کر کر کے دیکھ رہے تھے قافلے میں آنے والا, ایک ہاتھ میں پٹی باندھا, دوسرا پیر میں پٹی باندھا. کہا محمد کا جادو ہے, نعوذ باللہ من ذالک. وہ بھی علامت نظر آ گئی. لیکن کچھ کو ماننا تھا مانے, اور کچھ جو ہے شام تک بیٹھیں گے. تیسرا بھی دکھتا ہے کہ نہیں, تیسرا قافلہ بھی آتا ہے کہ نہیں. اب میں آپ کو میرے مصطفیٰ کا معجزہ بتاؤں, حضور کی شان بھی بتاؤں. تیسرا قافلہ جس کے بارے میں میرے آقا نے بشارت دی تھی مکہ میں کہ تیسرا قافلہ جس کی قیادت ایک سرخ دھاری دار اونٹ اور ایک کالے دھاری دار اونٹ کر رہے ہیں, دونوں سب سے آگے چل رہے ہیں. واپس آئیں گے بھی تو وہی دو اونٹ سب سے آگے ہوں گے. اب یہ تیسرے قافلے کی اتنی واضح دلیل, اونٹ کبھی آگے ہو سکتا ہے کبھی پیچھے ہو سکتا ہے, حضور نے ایگزیکٹ کیسے بتایا ہے, اتنی پکی خبر. اسی لیے میں کہتا ہوں اوروں کی خبریں اور ہے, نبی الانبیاء کی خبر اور. میرے عزیزو ایک بات کان کھول کر کے سن لینا, آسمان زمین پہ آ سکتا ہے, زمین آسمان پہ جا سکتی ہے, میرے مصطفیٰ کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا, رائی کے دانے کے برابر بھی غلط نہیں ہو سکتا. حضور نے جو فرمایا وہ حق ہے. تیسرے قافلے کے لیے شام ہو گئی, سورج ڈوبنے کو آ گیا. لیکن ہوا یہ کہ یہ تیسرے قافلے کا حال یہ تھا کہ ابھی مکہ سے کافی دور تھا, کافی دور تھا, اور راستہ بھٹک گیا, مکہ نہیں پہنچ سکتا تھا. یعنی یوں سمجھ لو کہ سورج ڈوبنے میں 5 منٹ رہ گئے اور قافلے کو پہنچنے میں ابھی 25-30 کلومیٹر باقی ہے. آج کے زمانے میں 25-30 کلومیٹر 5 منٹ میں نہیں طے کر سکتے, اونٹ کیسے طے کرتے. اتنا ہی باقی رہ گیا اور اونٹ, وہ قافلہ راستہ بھٹک گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں ہیں لیکن مطمئن ہیں, پرسکون ہیں, اس لیے کہ قافلے کے بارے میں حضور نے بشارت دے دی. اس کے بعد صحابہ کرام کی زبانی سنو, ادھر سورج ڈوبنے کو ہے اور قافلہ نہیں آیا, اب کیا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. حضور نے فرمایا رب کا حکم ہے سورج کو کہ اس وقت تک نہیں ڈوبے گا جب تک قافلہ نہیں آئے. سب سے آخری کنارے پر سورج جا کر رکا ہے, ڈوبنا ہے سورج کو. مولا کا حکم ہے سورج اس وقت تک ڈوب نہیں سکتا جب تک میرے حبیب کا قول سچا نہیں ہوتا. وہ رب ذوالجلال ہے, اسی کو اعلی حضرت فرماتے ہیں دو عالم کی رضا چاہتے ہیں, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. رب تعالیٰ میرے حبیب کی رضا چاہتا ہے. سورج کو حکم ہو گیا ڈوبنا نہیں, ڈوبنا نہیں. اس وقت تک فرماتے ہیں بہت وقت گزر گیا, سورج جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہ گیا, سورج جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہ گیا. آپ نے معجزہ پلٹ آنے کا تو سنا تھا, مولا علی کی نماز کے لیے سورج
پلٹایا گیا، لیکن میرے آقا کا معجزہ یہ ہے جب وہ چاہیں پلٹا لے اور جب چاہیں ڈوبنے سے روک بھی دیں۔ ہاں، اسی کو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ میرے عزیزوں، سورج ڈوبنے سے پہلے جب آخری قطرہ سورج کا باقی تھا، ویسے ہی قافلہ مکہ میں نمودار ہو رہا تھا۔ اب مکہ کے کفار نے کہا اب اس قافلے والوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، 2 قافلوں میں جو ہوا وہی یہاں پر بھی ہوگا۔ جادو ہے، جس کو ماننا تھا وہ مان کر چلے گئے، اور جنہیں انکار کرنا تھا وہ انکار کرتے رہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری ایسی ہزاروں تقریریں ہوتی رہیں گی، ہم سے اچھے علماء، بڑے بڑے فقہاء بیان کرتے رہیں گے، لیکن میں جانتا ہوں ہمارے سنیوں کو آیت جب پڑھتے ہیں تبھی پورا معراج کا واقعہ معلوم ہے۔ جب خطیب کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، آیت پتہ ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جیسی خطیب یہ آیت پڑھتا ہے ہر سنی کو پتہ ہے معراج کا پورا واقعہ بیان ہوگا۔ لیکن ہماری ہزاروں تقریریں ہو جائیں، کچھ لوگوں کو نہیں سمجھنا ہے، نہیں سمجھیں گے، چاہے ان کو آیتیں پڑھو چاہے حدیثیں پڑھو، ان کو نہیں ماننا ہے۔ کیوں؟ کالا چشمہ جو لگا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ چشمہ اتر جائے اور عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگا ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، یہ چشمے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ چشمہ ہی کچھ اور ہے۔ اب سنیے، بات میں یہ کہہ رہا تھا، اب اتنا ہی نہیں، اب ایک اور عظیم نقطہ میں بتاؤں۔ ابو سفیان ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، کافروں میں، یہ روم گئے تھے، ملک روم، وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا، عیسائی بادشاہ ہے، اور اس کے دربار میں ابو سفیان کیا شکایتیں لے کر گئے تھے اس وقت مکہ کے صحابہ اور حضور کے خلاف، بہت سارے سوالات۔ وہ وہاں کا عظیم الروم جس کو کہتے ہیں، اس نے پوچھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ابو سفیان کو سوال کرتا تھا، پہلے جس محمد کی تم برائی کر رہے ہو پہلے مجھے کچھ سوالوں کے جواب دے دو، پہلے یہ بتاؤ کیا وہ بادشاہوں کے خاندان میں ہے یا اپنے علاقے کے سب سے شریف خاندان میں؟ ابو سفیان کہتے میں چاہتا تو جھوٹ بولتا، لیکن وہاں صحابہ بھی تھے، سب لوگ کہتے کہ جھوٹا آدمی ہے، اور میں جھوٹا ہونا پسند نہیں کرتا تھا۔ کافر اس وقت کفار مکہ میں سے کہا کہ نہیں، وہ بادشاہوں کے خاندان میں تو نہیں، لیکن مکہ کے سب سے شریف خاندان قریش میں۔ پھر بادشاہ نے پوچھا ان کے ماننے والے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا ان کے ماننے والے غریب ہیں۔ پھر اس نے پوچھا ان کے ساتھ جو جنگیں ہوتی ہیں کبھی شکست کبھی فتح ایسا ہے؟ تو سفیان نے کہا ہاں، کبھی شکست کبھی جیت۔ تقریباً 16-17 سوالات اس عظیم الروم بادشاہ نے، جو عیسائی تھا، اس نے کیا، اور اس کے بعد ابو سفیان سے وہ بادشاہ کہتا ہے جتنے میں نے سوالات کیے یہ سب پرانی کتابوں میں آخری نبی کی علامتیں بیان کی گئی، اور جو میں نے سوال کیا سب تو نے جواب دیا، یقیناً وہ آخری نبی ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں تو گھبرا گیا، میں تو ان کو ڈیمیج کرنے آیا تھا، میں تو اس بادشاہ کے پاس، عظیم الروم ہرقل کے پاس، میں یہ کہنے آیا تھا کہ وہ سب سے برے لوگ ہیں اور وہاں مکہ میں فساد مچائے، لیکن اس کی تو بات ہی الگ۔ اب ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک اور آخری حربہ تھا، ایک آخری ہتھیار تھا کہ ان لوگوں کو میں کہوں اچھا سنو، جتنی علامتیں تم نے سنی وہ الگ بات ہے، ایک ایسا میں قصہ سناتا ہوں جس کے بعد تم ہنس پڑو گے۔ کہا کہ کیا قصہ ہے؟ کہا اسی محمد کا قصہ ہے، وہ ایسا قصہ سناتا ہے جس سے عقلیں ہنسنے لگ جاتی ہیں۔ کہا سنا تو کیا قصہ ہے؟ تو ابو سفیان سنانے لگے۔ وہ کہتے ہیں محمد ایک رات وہ حرم میں سوئے ہوئے تھے اور کوئی فرشتہ آیا اور انہیں اٹھا کر لے گیا، اور وہاں سے وہ بیت المقدس گئے براق کی سواری لے کر، اور وہاں پر جا کر انہوں نے سواری کو باندھ دیا اور بیت المقدس میں جا کر امامت کی، پھر آسمان وہ سب سنانے لگے اور پھر اسی وقت دربار میں بیٹھا ہوا 90 سال کا ایک عیسائی پادری، جس کے لیے بادشاہ بھی جھک جاتا تھا، 90 سال کا پادری تھا، وہ وہاں محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ صاحب تو دیکھنے آئے تھے کہ عرب والے کیا نئی خبر لے کر آئے۔ جیسے ہی محفل میں ابو سفیان یہ واقعہ اس لیے سنا رہے تھے
کہ ان کو لگ جائے کہ جھوٹا قصہ, کتنا بڑا گڑا ہوا قصہ ہے. وہ پادری کھڑا ہو گیا, اچھا یہ بتاؤ یہ تاریخ کیا تھی, یہ تاریخ کیا تھی؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ 27 رجب کی تاریخ تھی. کہا بادشاہ میرے پاس ایک اور قصہ ہے, میں سنانا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا کیا ہے؟ کہا اس کو اب اتنا قصہ روک دو. ابو سفیان نے سنایا. کہا میں بیت المقدس کی خدمت پر مامور پادری ہوں, میں بیت المقدس کا صفائی بھی کرمچاری اور وہاں کے امامت اور دیگر ذمہ داریوں کا متولی ہوں. لیکن جو تاریخ ابو سفیان بتا رہا ہے اس تاریخ کو, رات کو میں بیت المقدس کے سارے دروازے بند کرتا ہوں, میں بند کرتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک رات ایسی آئی تھی اور وہ 27ویں رات ہی تھی شب یہ رجب کی, کہ میں بیت المقدس کا سب سے بڑا دروازہ بند کرنے گیا, کسی طاقت کو لگائے وہ بند ہی نہیں ہوتا تھا, بند ہی نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ میں اکیلا نہیں, پھر لوگوں کو بلایا, سب کو بلایا, آؤ دروازہ بند کریں, کیونکہ وہ کعبہ تھا اس زمانے کا, سارے لوگ اس کی طرف, بیت المقدس مرکز اور قبلہ ہے, لوگ اس کی طرف منہ کر نماز پڑھتے, عبادت کرتے. سب کو بلایا گیا, سبوں نے طاقت لگا دی, دروازے کو نہ ہلنا تھا نہ ہلا. وہ پادری کہتا ہے ایسی سخت بات اور تعجب کی بات اس سے پہلے میں دیکھا ہی نہیں. تو دروازہ بند نہیں ہوا. تو رات کو ہم سب نے یہ مشورہ کیا, چلو اب تھک گئے سو جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کل سب بیٹھ کر کے بڑے بڑے علماء کو بلائیں گے اور کیا ہوگا اس پر. وہ کہتا ہے وہ عالم تھا اس زمانے کا, 90 سال کی عمر ہو گئی. کہا میں جا کر سو گیا, سب چلے گئے سو گئے. صبح جب ہم اٹھ کر کے آئے تو دروازے کو ہلکا ہلانے سے ہی بند ہو گیا, دروازے کو صرف ہاتھ ہی لگایا تو بند ہو گیا. میں نے دیکھا یہ ماجرا کیا ہے, یہ ماجرا کیا, رات کو پوری طاقتوں سے بند نہیں ہوا. میں نے دیکھا کچھ الگ مسئلہ ہے. تو کہتا ہے اندر قدم رکھا تو بھینی بھینی خوشبو بھی آ رہی تھی, ماحول بدلا بدلا لگ رہا تھا. اور اس کے بعد میں نے نظر باہر ڈالی تو دیکھا پتھر میں سوراخ ہے, اور ایسا سوراخ ہے جیسے کسی گھوڑے کی رسی باندھی ہوئی ہے, رسی کا ٹکڑا ٹوٹا ہوا وہاں پر لگا ہوا ہے. میں نے دیکھا یہ تعجب کی بات کیا ہے. سارے علماء کو بلا کر پوچھا, سب اس گتھی کو سلجھانے سے رہ گئے, ہم عاجز تھے, اس وقت سے گتھی سلجھ نہیں رہی تھی. ابو سفیان تمہارا شکریہ, وہ گتھی بھی سلجھا دی. اللہ اکبر. ابو سفیان منہ لٹکا کہا میں تو یہ قصہ اس لیے سنا رہا تھا کہ میں کہہ دوں کہ سب سے جھوٹا قصہ ہے. یہ پادری کیسا ہے کہ کہتا یہی سب سے سچا قصہ ہے, یہی سب سے سچا قصہ ہے. کہا یقیناً تم جو کہہ رہے ہو ایسا ہوا ہوگا, اس لیے کہ وہ دروازہ جو کھلا تھا وہ کسی اور کے لیے نہیں, محمد رسول اللہ کے لیے. خود میرے آقا نے, میں نے معراج کا واقعہ شروع کرتے ہی بتایا تھا, حضور نے خود فرمایا جب میں بیت المقدس گیا تھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا. وہ پادری کہتا ہے اس رات دروازہ کھلا ہی رہ گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی من و عن تھی. اب جسے ماننا ہے مانے, جسے نہ ماننا ہے نہ مانے. لیکن اب میں چند ہی باتوں کے ساتھ اب اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. یہ وقت گزرتا جائے گا اور معراج کا واقعہ ختم نہیں ہوگا. اب آپ سوچیں, واقعہ سنانے کے لیے راتیں نہ کافی, لیکن میرے مصطفیٰ کے لیے سفر کتنا چھوٹا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے, یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب محسن کاکوروی صاحب ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے اور کہا کہ میں معراج کا قصیدہ لکھ کر کے لایا. اس میں گنگا جل کاشی متھرا کا ذکر تھا. تشبیہ دینے کے لیے شاعر کرتے ہیں, کبھی جو ہے محبوب کو لیلا کہتے ہیں, کبھی اپنے حبیب کو مجنو کہتے ہیں. سب لیلا مجنو ہوتے نہیں, لیکن نام دیے جاتے ہیں شاعری میں. کبھی جو ہے شراب کا ذکر ہوتا ہے, میں کا ذکر ہوتا ہے. حقیقی یہ دھتورا شراب نہیں ہوتی, لیکن شاعر استعارہ کے طور پر لیتے ہیں. اسی طرح وہ کاکوروی صاحب گنگا جل متھرا کاشی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا سفر معراج کا. اعلیٰ حضرت اس وقت سو رہے تھے ظہر کی نماز پڑھ کر. آئے کاکوروی صاحب, کہا کہ مولانا احمد رضا صاحب ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے ہوں. کہا سنائیے. انہوں نے 2 شعر ہی سنائے تھے. اعلیٰ حضرت نے کہا رکی, ابھی 2 ہی شعر سنائے تھے, بعد میں عصر کے بعد سن لیں گے, عصر کے بعد سن لیں گے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ ایمان والے. اعلیٰ حضرت جب حضور کو کسی بات سے تشبیہ بھی دیتے تھے نا تو وہ بڑے اعلیٰ قسم سے. کسی نے کہا, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے میلے ہو گئے تھے,
یعنی گرد و غبار لگتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ میلے ہو گئے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا خبردار خبردار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو میلا نہ کہیں، وہ میلے نہیں ہوتے. پھر جو چیز دھول غبار لگتی میلا ہی تو کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ادب سیکھو بریلی والے سے. اعلیٰ حضرت فرماتے یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ مٹی گرد و غبار نے میرے مصطفیٰ کے دامن کو چوم لیا، مٹی چوم رہی تھی، یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ نظر وہی عینک کی بات ہے، تم جیسا دیکھو گے ویسی چیزیں آئیں گی. تو کاکوروی صاحب نے قصیدے کے 2 شعر ہی سنائے تھے. اعلیٰ حضرت نے کہا رکیے کاشی گنگا جل بعد میں سنیں گے. عصر کی نماز کا وقت ہوا، اعلیٰ حضرت سنت پڑھنے کے لیے گئے. سنت اور فرض کے بیچ میں وقت کتنا ہوتا ہے؟ سنت اور فرض کے بیچ میں جو وقت تھا جماعت کا، اسی میں بیٹھ کر کے اعلیٰ حضرت قصیدہ معراج خود ہی لکھنے لگ گئے، حضور کا سفر معراج لکھنے لگ گئے. اب سنو، 1 شعر 2 شعر 3 شعر. عصر کی جماعت سے پہلے اعلیٰ حضرت نے پورے سفر معراج کے 168 اشعار لکھ دیے. 168 قصیدہ معراج پورا لکھ دیا. اور اس کے بعد نماز پڑھا کر کے آئے. کاکوروی صاحب نے کہا آپ نے کہا تھا ہمارا قصیدہ سننے. اعلیٰ حضرت نے کہا پہلے ہمارا سن لیجیے، پہلے ہمارا سن لیجیے. ہم نے کیا کہا آپ سنائیے. تو اعلیٰ حضرت عرض کرنے لگے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین پر مچی تھی شادی رچی تھی دھومیں، یہاں سے انوار اٹھتے آتے وہاں سے نفحات ہنستے آتے. اعلیٰ حضرت پھر آگے فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. اور تاروں کی طرف آج دیکھتے ہیں نا آسمان کے. اعلیٰ حضرت سے پوچھو کیا کہتے یہ تارے کیا ہیں؟ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. ہاں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن، بچا جو تلووں کا ان کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. نماز اقصا میں تھا یہی سر عیاں ہو مانے اول و آخر کہ صف بستہ پیچھے ہیں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں. حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. یہاں پڑے ہیں جہد کو لالے، ہاں کسے بتائیں کدھر گئے تھے، کسے بتائیں کہاں گئے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی اب پورا معراج کا واقعہ اگر 1 شعر میں سننا ہے، 1 شعر میں سننا ہے جھوم جائیں گے آپ. جن کے اعتراضات ہیں سب ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں. تجھے اعتراض ہے کیوں؟ پیٹ درد کیوں ہوتا ہے؟ حضور کا نام لینے پر حضور گئے تھے جبکہ مولا کہہ رہا میں بلایا تھا. سبحان الذی اسرا، وہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سفر کرایا. جو مولا کن سے پوری کائنات کو پیدا کیا، کبھی یہ نہیں پوچھے کہ کن سے پوری زمین کیسے آ گئی، کن سے پورا آسمان کیسے آ گیا. تو پھر تم کیا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اعتراض کرو گے کہ مولا تو ایک آن میں اپنے محبوب کو کیسے بلایا، کیسے لایا؟ میرے عزیزو یہاں سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں رسول کی حقیقت جاننا ہو سنو، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے. نعرے رسالت سلمان صاحب. میرے عزیزو اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اخیر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی رحمت شفیع امت
नबी रहमत शफी उम्मत, रजा पे लिल्लाह हो इनायत, उसे भी उन खिलवतों से हिस्सा जो खास रहमत के वहां बटे थे, जो खास रहमत के वहां बटे थे। 168 अशआर आला हजरत ने सुनाए। फिर कहा मोहसिन काकोरवी साहब से, उन्होंने कहा अब इसके बाद क्या सुनाना है, अब इसके बाद क्या सुनाना है, अब गंगा जल कहां से लाए। जो तशबीहात आला हजरत ने अपने हबीब के लिए पेश की है, मुहद्दिस आज़म हिंद कचौचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लखनऊ के अदीबों में मैं ये कसीदा पढ़ा था। कौन कह रहे हैं? मुहद्दिस आज़म हिंद कचौचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बड़े बड़े अदीब शायर बैठे हुए थे लखनऊ के, उनके बीच में आला हजरत का मैंने कसीदा पढ़ा, सब दम बखुद रह गए। और उसके बाद मैंने पूछा, इस कसीदे की जुबान के बारे में क्या कहते हो? लखनऊ वालों ने एक ही बात कहा, ये तो रजा की जुबान कौसर और तस्नीम से धुली हुई लगती है, कौसर और तस्नीम से धुली हुई लगती है। अजीजान गिरामी वक़ार, अब यहाँ ये भी है कि उतने मुख्तसर वक्त में नमाज असर की सुन्नतों से फर्ज के बीच में ये कसीदा मेराज का पूरा होना, ये भी मेरे आका के मौजिज़ों में से एक मौजिज़ा है, मौजिज़ों में से एक मौजिज़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हम आते हैं साइंस की तरफ। साइंस क्या क्या एतराजात करता है, क्योंकि अब के जमाने के लोग हर थ्योरी को साइंस पर परख कर ही देखना चाहते हैं। साइंस का हाल ये है, ये हवा से खमसा जो 5 चीजें, सुनने की ताकत, देखने की ताकत, चखने की ताकत, सूंघने की ताकत और पकड़ने की ताकत, ये 5 चीजें, इनको हवा से खमसा कहते हैं। इन पांचों के सामने जो चीज है साइंस उसी को मानती है, उसके अलावा नहीं मानती। अकल इनकी सिर्फ ये 5 चीजों के बीच में ही है। यानी चीज कोई भी आप बताओ साइंस को, उनका कहना है या तो वो पकड़ने में आना चाहिए, या तो देखने में आना चाहिए, या सुनने में आना चाहिए, या सूंघने में आना चाहिए, या चखने में आना चाहिए। इनमें से कोई चीज हो तो वो चीज है, नहीं तो चीज ही नहीं, साइंस के नजरिए की है। लेकिन अब वाकई मेराज न पकड़ने में आएगा, न सूंघने में आएगा, न चखने में आएगा। अब अभी अगर सुनना चाहे तो सुनने में भी नहीं आएगा। कैसे? अब इस साइंस के एतबार से वो कहते हैं नामुमकिन है, नामुमकिन है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हूं, साइंस पहले कुछ चीजें इजाद करती है और उसके बाद फिर खुद ही इनकार भी करती है। उनके नजरिए बदलते जाते हैं। पहले डार्विन का नजरिया था कि इंसान बंदर से पैदा हुआ, वो बेचारे चले गए, उसके बाद लोग बदलते गए नजरिए। वो रहे होंगे, हम तो नहीं। बंदर तरक्की करते करते इंसान बन गया, और जो बाकी बच्चे हैं बंदर, उनका क्या कसूर है? वो कब बनेंगे? हम तो उनका भी इंतजार कर रहे हैं, उनमें भी कोई बाबू आ जाए। बंदर तरक्की करते करते इंसान बन गए, डार्विन का नजरिया था, लेकिन बाद में इस नजरिए का इनकार हो गया, और उसके बाद कई नजरिए आते रहे। और फिर ये 20वीं सदी के शुरू में 1906 में गालिबन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कई नजरिए पेश किए। बड़ा साइंटिस्ट है और उसके पीछे पूरी दुनिया आज भी भागती है, और उनको ऐसा लगता है वो जो बता दे वही सब है। धोखा भी हो सकता है, और हर तरक्की के बाद पिछली चीजें छोड़ दी जाती हैं। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जाती है, नई नई इजादात मालूम होती। पहले दुनिया ये कहती थी कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिखती तो उसको मानना भी नहीं है, जो नहीं दिखती उसको मानना भी नहीं। बाद में फिर साइंस ने जब टेलीस्कोप पैदा किया, दूर देखने वाली चीजें, माइक्रोस्कोप पैदा किया, खुर्दबीन और दूरबीन जिसको कहते हैं, और उसके बाद माइक्रोवेव डिटेक्टर जो शुआओं को भी गिरफ्तार करके लोगों के यानी दिखा सकता है। तो ये सब जब मशीनें पैदा होने लगी तो साइंस कहने लगा कुछ और भी चीजें हैं दुनिया में, यानी सितारों से आगे जहां और भी है। अब मानने लगे और आगे बढ़ने लगे। और उसके बाद मैं कहता हूं अकल के अंधों को, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफर के मुनकिर हैं, हुजूर को ये सफर क्यों दिया गया था? ये साइंस के लिए ही है। मैं आपको बताऊं, इसलिए कि हर नबी को जो मौजज़ा दिया गया है, उस जमाने की जो सबसे आला चीज थी उसे चैलेंज करते हुए मौजज़ा दिया गया। उस जमाने के जो लोग सबसे बड़े तरक्की याफ्ता होते थे, उनको चैलेंज करने के लिए नबी को मौजज़ा दिया जाता था।
موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اپنے عروج پر تھا. موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کا عصا ایسا دیا گیا کہ زمین پر ڈالیں تو سانپ بن جائے, اور اس کے بعد اٹھا لیں تو پھر لکڑی بن جائے. جیب میں ہاتھ ڈال کر موسیٰ علیہ السلام نکالتے تو ہاتھ ایسا چمکتا کہ رات اجالی ہو جاتی. یہ دے بیسا, یہ دو معجزے تھے. اس زمانے کے جادوگر حیرت میں تھے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں سے وہ بھی سانپ بنا لیتے تھے. اب میں آپ کو بتا دوں معجزے اور جادو میں فرق کیا ہے. آپ سوچیں گے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہوا تھا. میں پوچھ رہا ہوں, ٹائم کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ہاں, آج معراج کی شب ہے, کسی کو جانا ہے, میں پابند نہیں کرتا, جس کو جانا ہے وہ جا سکتے ہیں, جسے بیٹھنا ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. اب آپ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ جادوگر وہاں پورے آئے تھے فرعون کی بلاوے پر, سب کو فرعون نے کہا تم اپنا دکھاؤ, موسیٰ اپنا دکھائیں گے. سبوں نے رسیاں زمین پر ڈال دی, چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ڈالی, بڑا اژدہا بن گیا, اور وہ اژدہا سارے سانپوں کو نگل گیا. جادوگر پھر دوسرے سانپ بنا لیتے, کیوں نہیں بنائے؟ بلکہ قرآن میں ہے قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون, سبوں نے پکار کر کہا موسیٰ و ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں. سارے جادوگر اتنی بات پر ہار گئے, ارے اور دکھاتے, اور کچھ دکھاتے. اب فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. جادوگر جو دکھاتا ہے وہ جادو چیزوں کو بدلتا ہے. مثال کے طور پر ابھی یہاں بوٹل کوئی جادوگر اس طرح پھینک دیا اور آپ کو لگا پھول گر رہے ہیں, کرتے ہیں نا میجیشین. لیکن یہ ہوتا کیا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ صرف نظروں کا دھوکہ, یعنی نظروں پر بندش ہو جاتی ہے. جادو کا کمال یہی, وہ چیز نہیں بدلتی. جادوگر دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بوتل بوتل ہی ہے, لیکن لوگوں کو پھول دکھ رہی ہے. جادوگر کی نظروں میں چیز نہیں بدلتی. اب موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جو جادوگر آئے تھے, رسیاں ڈالے تو صحیح, دنیا کو سانپ دکھ رہے تھے, لیکن جادوگروں کو تو رسی دکھ رہی تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام جس لکڑی کو ڈالے تھے وہ حقیقت میں سانپ تھا, وہ حقیقت میں سانپ تھا. یہی فرق ہے, جادوگر نظر بندی کرتا ہے, نبی جو معجزہ دکھاتا ہے حقیقت بدل دیتا ہے, حقیقت بدل دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کا بڑا چیلنج تھا جادو, اس سے بڑی چیز موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یونان کے ڈاکٹر طبیب بڑے مشہور تھے, بیماروں کو صحیح کرنے میں ان کا کوئی مثال نہیں تھا, بڑی بڑی دوائیاں ایجاد کر چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ کیا دیا؟ کوڑی کوڑ کے بیمار, برس سفید داغ والا, آج تک اس کا علاج نہیں. یونان کے لوگ اس وقت بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ڈھونڈ لائے تھے, لیکن برس کی بیماری, سفید وائٹ داغ جو ہے, اس کا علاج آج بھی نہیں ہو پاتا. کوڑ کی بیماری اور برس کی بیماری والے پر عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ لگا دیتے اسے شفا مل جاتی. مادر زاد اندھے جو پیدائشی اندھے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام ان کے سر پر ہاتھ رکھتے آنکھیں آ جاتی. مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتے تھے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کے جو چیلنجز تھے اس کے مطابق معجزہ دیا گیا. داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا, لوگ لوہے کی چیزیں بناتے تھے, الگ الگ نقشے بناتے. داؤد علیہ السلام کو معجزہ یہ دیا گیا کہ آپ کا ہاتھ ایسا تھا کہ کوئی بھی لوہا آپ ہاتھ میں لیتے, لوہا ایسا نرم ہوتا کہ آپ ہاتھ سے ہی پورے لوہے کو نقشہ بنا دیتے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں معجزہ یہ تھا کہ لوگ الگ الگ بولیاں سیکھنے میں بہت آگے بڑھ چکے تھے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو تو پرندوں کی بھی بولیاں سکھائی, ہر جانور اور ہر پرندے کی بولی سکھائی. کچھ مسئلہ ہے؟ ہر پرندے کی بولی سکھائی گئی. یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا. ہر نبی کو ان کے زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا. اب سنیے توجہ کی بات, ہر زمانے میں اس نبی کے زمانے کے جو حالات تھے وہ معجزہ دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ, عیسیٰ علیہ السلام کو شفا کا معجزہ, داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کرنے کا معجزہ, سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی کا معجزہ. حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا, آپ نے لکڑی ماری, پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی, پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی. ان کے زمانے میں لوگ فخر کرتے تھے ہم پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے ہیں. صالح علیہ السلام نے فرمایا تم تو ہاتھوں سے صرف نقشے بنا کر گھر بناتے ہو, میں پتھر کو لکڑی ماروں تو اونٹنی پیدا ہو جائے. تو اس زمانے کے لوگوں کے سامنے جو نبی معجزہ دکھاتے تھے
कोई भी उस नबी के मौजज़े तक नहीं पहुंच सकता था, अक्लें आजिज हो जाती। उनके जमाने के जो जो चैलेंजेस थे सब मौजज़े दिए गए। अब तवज्जो, सैयदुल अंबिया की बारी आई, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जमाना आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मौजज़ा देना था, कौन सा चैलेंज था हुजूर के जमाने का। जाहिर सी बात है हर जमाने के जो जो तकाजे उसी एतबार से मौजज़े दिए गए। रब्बे जुल जलाल के इल्म में है, मौला करीम जानता है मेरा हबीब आखिरी नबी है। अब जो मौजज़ा देना है वो क़यामत तक चलना चाहिए, जो मौजज़ा होगा वो क़यामत तक पुराना भी नहीं होना चाहिए। ऐसा मौजज़ा रसूल को देना है, क्योंकि उन नबियों का जमाना भी लिमिटेड था, उम्मत भी लिमिटेड थी। मेरे रसूल का ना जमाना लिमिटेड है ना उम्मत लिमिटेड है, जमाना क़यामत तक है और उम्मत भी बेहिसाब है। अब हुजूर को मौजज़ा ऐसा देना है जो हर जमाने के लिए चैलेंज हो, हर जमाने के लिए चैलेंज हो। अब देखो अल्लाह ने अपने हबीब को एक मौजज़ा नहीं दिया, हर नबी रहमत आखिरुल अंबिया की उम्मत कई किस्मों की है। इसमें अमेरिका वाले भी होंगे, अफ्रीका वाले भी होंगे, हिंदुस्तान वाले भी होंगे, पाकिस्तान वाले भी होंगे, अरब वाले भी होंगे, सब होंगे। सबकी तबीयतें भी अलग, सबके ख्यालात भी अलग, सबकी तरक्कियां अलग, सबका इल्म अलग, लेकिन है सब आखिरुल अंबिया की उम्मती। अब मौजज़ा ऐसा देना है रसूल को जो क़यामत तक चलना है। अब रसूल को पहला मौजज़ा दिया गया कुरान अजीम। ये मौजज़ा कुरान, कुरान एक मेरे आका का मौजज़ा है। मैं कहता हूं बैठे हुए छोटा भी बच्चा, हम में से 12 साल का लड़का, उठो, मैं खुली इजाजत देता हूं पूरे मोहल्ले में, पूरी दुनिया में चीख चीख करके जालिमों को पुकार कर कहो, तुम्हें इजाजत में देता हूं, और खुल करके डरने की बात नहीं कि लाओ अगर तुम्हारी हिम्मत है तो कुरान के बराबर की एक किताब। क्योंकि ये चैलेंज कुरान में आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है, और अभी तक कोई दूसरा कुरान आया नहीं आया। जो लाने की कोशिश कर रहे थे बेचारे चले गए, है बदलने की कोशिश की। अभी 1 साल पहले बेचारा एक राफजी कुत्ता निकला था और कहा कि कुरान में से मैं 26 आयतें निकाल करके नया कुरान बना रहा हूं। वो पता नहीं कहां है, कुरान कहां गया उसका और वो कहां गया पता नहीं। नाम भी बदल गया, धर्म भी बदल गया, बीवी भी भाग गई, बच्चे भी भाग गए, और कहीं सड़क पर पड़े रह गए। और इसी को आला हजरत ने समझाया था, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हुजूर को छोड़ा तो दर दर की ठोकरें। बेचारे किसी के यहाँ गए थे कुछ टुकड़े हासिल करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने तो हड्डियां भी नहीं डाली, हड्डियां भी नहीं डाली, और वहां तो हड्डियों का तस्वीर ही नहीं है। मिलता तो क्या मिलता, हाँ सूखा वेज मिलता, लेकिन वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। और बाद में आ गए बेचारे। अब पुकार पुकार कर कहते हैं कि अब हमारा क्या होगा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अब नाम भी क्या रखें पता ही नहीं चलता, क्या रखें, बीज का नाम रखना होगा, कोई बीज का नाम। इसीलिए कुरान को बदल दिया, जिंदगियां बदल गई, इस्लाम नहीं बदला। एक मौजज़ा ये मेरे मुस्तफ़ा का आज भी चैलेंज चल रहा है। अमेरिका ने भी कोशिश की है, बहुत सारे लोग अल फुरकान नाम से भी बनाए, अल फुरकान नाम से, और कुरान के अलग अलग अंदाज बनाए। लेकिन मुसलमानों मुझे बताओ, क्या तुम्हारे तक पहुंची वो किताब? कहीं पहुंची? बल्कि मैं कहता हूं हमारे अंदर 1000 फिरके क्यों ना हो जाएं, हर एक यहाँ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है, वन्नास पे खत्म होता है। इस बात पर सबका इजमा है, सबका इत्तेफाक है। कुरान सब देवबंदी भी वही पढ़ते हैं, अहले हदीस भी वही पढ़ते हैं, शिया भी वही पढ़ते हैं, सब कुरान वही पढ़ते हैं सारे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कुरान एक ऐसा मौजज़ा है मेरे मुस्तफ़ा का, उसको कोई बदल नहीं सका और ना उसकी मिसल ला सका। यह हर जमाने का चैलेंज और क़यामत तक चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब दूसरा मौजज़ा हुजूर का जो बहुत आला होना था, चैलेंज। अब देखें हर नबी, फिर ज़हन में बात रखे, हर नबी को अल्लाह ने वो मौजज़ा दिया जो उस जमाने के लोगों का उरूज का काम होता था, उनको चैलेंज करने के लिए दिया गया। रब्बे जुल जलाल के इल्म में था
میرا آخری نبی میرا محبوب جب جائے گا اس کی امت بعد میں ترقی کرے گی ترقی کرے گی ترقی کرے گی، ٹیکنالوجی آئے گی، سائنس آئے گا، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ چاند تک پہنچنے کے دعوے کریں گے، کبھی اسپیس پہ جانے کے دعوے کریں گے، خلا میں پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے ہماری طاقت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے 14 صدیوں پہلے محبوب تم بتاؤ، میں تو وہاں تک پہنچا، وہاں تک پہنچا جس کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے، جو لامکاں ہے۔ اب سنو، اب کے زمانے میں 1906 کی بات کر رہا ہوں، آئنسٹائن سے پوچھا گیا تھا، اس نے ایک نیا نظریہ پیش کیا تھا، اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ کہتے ہیں اسپیس، ٹائم اور انرجی، ان تمام چیزوں میں گہرا تعلق ہوتا ہے، اور البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ اگر کوئی اوپر کا سفر کر رہا ہے تو ایک سفر یہ ہمارا انسانوں کا ہے اور ایک سفر نوری سال کا ہے، سپیڈ آف لائٹ۔ سپیڈ آف لائٹ کا مطلب کیا ہے؟ روشنی کی رفتار کتنی ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ روشنی کی رفتار جس کو کہتے ہیں 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، سپیڈ آف لائٹ اس کو کہتے ہیں۔ سپیڈ آف لائٹ کے سفر آئنسٹائن کہتا ہے کہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، اتنی لمبا سفر اور اتنا تیز سفر کوئی کرے گا اس کا جسم ہی ختم ہو جائے گا۔ یعنی یہ اسپیس اگر، ہاں اس کے بعد پھر جب مشینیں تیار ہوئیں اور پھر خلا میں جانے لگے لوگ، اسپیس پر جانے لگے، اسپیس پر جانے والی جو یعنی ایجنسیاں ہیں، سب سے پہلے ناسا نے 1969 میں جو چاند پر بھیجا تھا اپنا ایک قافلہ، آپ نے سنا ہوگا، نیل آرمسٹرانگ جو سب سے پہلے چاند میں جانے کا جن کا دعویٰ ہے، بہرحال جو بھی ہے، ناسا ایک کمپنی ہے، ایک ایجنسی ہے جو اسپیس کے معاملات کو دیکھتی ہے۔ تو اب انہوں نے بھیجا اور وہاں چاند تک 3 لوگ پہنچے بھی، اور وہاں کی کچھ چیزیں بھی لے آئے اور وہاں سے تصویریں بھی لے کر کے آئے، یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک ممکن ہوئی۔ اور چاند کہاں ہے؟ بازو گھر میں نہیں ہے، چاند جو ہے بہت لمبے سفر پر ہے، بہت لمبے سفر پر۔ آئنسٹائن نے تو پہلے کہا تھا اتنا لمبا سفر ممکن نہیں، لیکن بعد میں ناسا نے کہا ممکن ہے، سفر کر سکتا ہے، آدمی سفر کیا۔ اب ان کو آسٹروناٹ کہتے ہیں، جو خلا میں جاتے ہیں، آسٹروناٹ۔ یہ لوگ جب جاتے ہیں تو کہا گیا ان کی رفتار کیسے ہونی چاہیے؟ 40,000 پر منٹ، 40,000 کلومیٹر پر منٹ کے سفر پر یہ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اوپر جاتے ہیں تو ان کو کیا چاہیے، کیا کیا تیاریاں چاہیے؟ ایک پریشر سوٹ ہوتا ہے، اور پھر ایک اس وہاں میگنیٹک جو ویوز ہوتی ہیں ان سے بچانے والا ایک آلہ پورے جسم پر پہنایا جاتا ہے کہ وہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، آکسیجن انہیں چاہیے ہوتا ہے سانس لینے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں پہن کر کے جائے تو ممکن ہے۔ اب سائنس کہتی ہے ممکن ہے، پہلے ناممکن تھا۔ سائنس اور ترقی کرو، میرا دین اور نکھرتا جائے گا، اور نکھرتا جائے گا۔ ہم سائنس کی ترقی کے حق میں ہیں، اور میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں تم پڑھو سائنس کو، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، جتنا پڑھو گے میرے آقا کے معجزے اتنے کھلتے جائیں گے، اور آپ کو انکشاف ہوتا جائے۔ اب ممکن ہے، آسٹروناٹ جو سفر کرتے ہیں پریشر سوٹ چاہیے۔ میں آپ سے پوچھ بتا رہا ہوں، توجہ، وہاں جانے کے لیے کچھ الگ چیز چاہیے، یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے۔ اوپر اسپیس پہ جانا ہے، الگ پریشر سوٹ اور ایک آکسیجن کے اندر پہننا ہو، اور کچھ 3 چیزیں انہوں نے بتائی، میں ساری چیزیں نہیں، سائنس پڑھے ہوئے بچے جانتے ہوں گے اسپیس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اور پھر وہاں جانے کے بعد پھر حالت یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کا وقت الگ ہوتا ہے، یہاں کا وقت الگ ہوتا ہے۔ اگر اسپیس میں کوئی چلا گیا، اسپیس میں کوئی چلا گیا تو کہتے ہیں اس کی عمر رک جاتی ہے۔ ہاں، یہ آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ اگر کوئی 2 جڑواں بھائی ایک زمین پر ہے اور ایک سفر پہ چلا گیا سپیڈ آف لائٹ کے اعتبار سے، اگر وہ 1 سال کے بعد آئے تو اس کا بھائی 10 سال کا بڑا ہو چکا ہوگا اور وہ 1 سال کا ہوگا، یعنی اس کے لیے عمر رک جاتی ہے۔ تو یہ ان کے نظریات ہیں۔ اب میں جو چیز تمہیں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سائنس کے اعتبار سے پریشر سوٹ چاہیے، وہاں جانے کے لیے ایک الگ سفر چاہیے۔ اب آؤ واقع معراج کے شروعات میں نے سب سے پہلے کیا کہا؟ جب بیت الحرام، مسجد الحرام میں میرے آقا آرام کر رہے تھے، جبرائیل امین آئے، اٹھائے اور سب سے پہلے کہاں لے گئے؟ زمزم کے پاس،
اور لے جا کر کے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور پھر دل نکالا گیا اور پھر جنت کے پانی سے جو تشت میں انوار و تجلیہ سے بھرا تھا وہ دھویا گیا اور پھر حدیث میں کچھ ڈالا گیا. آج سائنس کہہ رہی ہے کچھ پہن کے جانا پڑے گا, اوپر سپیس پہ جانے کے لیے کچھ پہن کے جانا پڑے گا. تم جتنی ترقی کرتے جاؤ میرے مصطفیٰ کا معجزہ معراج تمہیں چیلنج کرتا رہے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر میں وہ چیز ڈالی گئی جو عام انسانوں کے قلب میں ہو ہی نہیں سکتی, کسی کے جسم میں ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ رسول پاک کو اس سفر پر لے جایا جا رہا تھا جہاں پر دباؤ ہے, پریشر ہے, اور نبی پاک کو ایسا بنا کر لے جایا گیا کہ عالم بشریت کے تقاضے ختم, اب عالم نورانیت شروع ہو چکا تھا. عزیزان گرامی وقار, اب اللہ رب العزت معجزے نبیوں کو کیوں دیتا ہے؟ ایک چیز ہے, تعجب تو سب چیزوں میں ہونا چاہیے, لیکن ہماری عقل کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے نظام میں ایک عادت ہے اور ایک قدرت ہے. ایک عادت ہے اور ایک قدرت ہے. دونوں چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں. شادی ہو گئی شوہر اور بیوی کی, بچہ ہوا, آپ مانیں گے کہ نہیں کہ ہاں فلاں کو ایک بیٹا ہو گیا, ایک بیٹی ہو گئی, کوئی تعجب کی بات ہے تعجب کی بات, لیکن تمہاری عقل عادی ہو گئی. روز دیکھتے ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں تو آپ کو تعجب نہیں لگتا. تعجب کیا ہے؟ سوچنا چاہیے. کسی سے پوچھو ایک نطفہ ہی تو گیا تھا, ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا, پھر وہ قطرہ بڑا کیسے ہوا, وہ قطرہ پھر گوشت کیسے بنا, اس میں ہڈیاں کہاں سے آئی, چہرہ کیسے بنا, کان ناک کیسے بنے, یہ ہاتھ پیر کیسے بنے, اور پھر باہر کیسے آیا, شکل گئی ایک قطرے میں تھی بن کر کے کوئی اور شکل آئی. ہے تو یہ بھی تعجب کی بات, لیکن روز دیکھ رہے ہیں اس لیے اس کو عادت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عادت. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں کچھ چیزیں عادت ہے وہ بھی تعجب کی بات, لیکن وہ عادت ہے. زمین میں بیج ڈال دیا, پودا اگایا, تعجب ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں ہے تعجب کی بات. یہ ہے تعجب کی بات. میاں ہتھیلی میں آپ بیج لے کر کے کھڑے رہو, کیوں نہیں پودا اگتا؟ کیوں نہیں اگتا؟ زمین میں بو دو, مٹی صاف کر دو, کل کو دیکھو تو وہاں سے زمین کا سینہ چیر کر باہر آتا ہے, پودا نکل آیا, پودا ہی نہیں درخت بنتا چلا گیا. اب آپ یہ تعجب کی بات ہے لیکن پوچھتے نہیں کیوں؟ یہ عادت ہے. یہ کیا ہے؟ عادت ہے. آپ کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ میں ایک روٹی کھایا تھا آٹے کی, ایک روٹی کھایا تھا آٹے کی, وہ تھی گیہوں کے آٹے کی, جو کے آٹے کی, کھایا تھا 4 ٹکڑے کر کے 5 ٹکڑے کر کے, لیکن جب اندر گئی تو بعد میں پتا چلا کہ کچھ حصہ گوشت بنا, کچھ حصہ خون بنا, کچھ حصہ منی بنا, کچھ حصہ پیپ بنا, اور کچھ حصہ فضلہ بن کر نکل گیا. ایک روٹی 5 چیزیں کیسے پیدا کر رہی؟ لیکن تعجب کسی کو نہیں. کیوں؟ یہ عادت ہے یہ بھی تعجب کی بات, لیکن یہ عادت ہے. اب عادت کے خلاف کبھی کوئی کام ہوتا ہے تو اسے قدرت کہا جاتا ہے. عادت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قدرت. اللہ رب العزت پورے نظام کو ہمیشہ عادت سے ہی چلاتا ہے. سب چیزیں اسباب سے ہوں گی, بچے ماں باپ سے ہی پیدا ہوں گے, شوہر بیوی ہونا چاہیے, یہی عادت ہے. ہاں یہی عادت ہے. زمین سے ہی سبزہ اگنا چاہیے, یہی عادت ہے. لیکن مولا کبھی کبھار اپنی قدرت کو دکھاتا ہے, کبھی قدرت کو دکھاتا ہے. تب دکھانا ہو تو بغیر باپ کے صرف مریم سے عیسیٰ کو پیدا کرتا ہے. عقل کہتی یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیوں؟ اس لیے کہ عادت نہیں, دیکھا نہیں تھا. یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرت ہے. اور اگر مولا تعالیٰ کو یہ عادت ہے, عادت توڑ کر کے مولا اس قانون کو توڑ کر کے قدرت دکھاتا ہے, اپنی قدرت دکھاتا ہے. کبھی رب تعالیٰ فرماتا ہے تم تو اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ بغیر باپ کے عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے, وہ مولا اس سے بڑی قدرت تو آدم علیہ السلام نے دکھایا. آدم علیہ السلام کی نہ باپ ہے نہ ماں ہے, کوئی نہیں, لیکن اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. یہ قدرت ہے. ہر اونٹنی کہاں سے پیدا ہوگی؟ بچہ, اونٹنی کا بچہ کس سے پیدا ہوگا؟ اونٹنی سے ہی پیدا ہوگا. لیکن صالح علیہ السلام ایک پتھر پر لکڑی مارتے ہیں, پتھر سے اونٹنی پیدا ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ عادت نہیں, یہ کیا ہے؟ قدرت ہے. یہ قدرت ہے. اب سنیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں عادت بھی ہے اور قدرت بھی ہے. قدرت کیوں دکھاتا ہے؟ منکرین کو دکھاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کہ تم ہمیشہ یہ مت سمجھنا کہ اللہ جیسی عادت ہے ویسا کرنے پر مجبور ہے. وہ مجبور نہیں,
وہ عادت اور یہ قانون کو توڑ کر اس کے خلاف اپنی قدرت کا بھی اظہار فرماتا ہے. آپ سنو, حضرت عزیر علیہ السلام ایک بار جا رہے تھے, ان کو ایک بستی نظر آئی جو اجڑی ہوئی تھی. پوچھا اے اللہ کیا اس کو پھر تو دوبارہ زندہ فرمائے گا؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے سلا دیا, 100 سال کے لیے سلایا, 100 سال سوئے رہے. اب مجھے بتاؤ 100 سال کے بعد جب عزیر علیہ السلام اٹھے تو ان کا جسم بھی صحیح سلامت ہے, سب کچھ سامان بھی سلامت ہے, لیکن ان کو کیا لگ رہا تھا, زمانہ کچھ گزرا ہی نہیں, آدھا دن ہوا ہوگا. عام طور پر 100 سال کسی کے مر جانے کے بعد جسم سڑ جانا چاہیے, گل جانا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے عادت کے مطابق نہیں, قدرت کا اظہار فرمایا. یہ کیا ہے؟ یہ قدرت ہے. اب سنیے, نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے یہ عادت نہیں ہوتی, یہ قدرت کا اظہار ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ قدرت کا اظہار. ہینڈ پائپ سے جب آپ چلاتے ہیں پانی کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آتا ہے. تعجب تو اس میں بھی ہونا چاہیے, کیسے پانی آ رہا ہے, کیسے پانی آ رہا ہے؟ نیچے سے پورے پریشر کے ساتھ پانی آتا ہے, ہینڈ پائپ چلا رہے ہیں, لیکن روز دیکھ رہے ہیں اس لیے تعجب نہیں ہوتا. اب مولا تعالیٰ جو دکھاتا ہے وہ کیا ہے؟ محبوب اپنا ہاتھ رکھو, انگلیوں سے پانی جاری کرو, انگلیوں کے بیچ سے. اب یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی قدرت ہے. روز سورج کا ٹائم فکس ہے, روز سورج کا ٹائم فکس ہے, اتنے بجے نکلے گا, اتنے بجے ڈوبے گا. سب کو عادت ہے. حالانکہ یہ بھی سوچنا چاہیے اسے نکالتا کون ہے, ڈباتا کون ہے, اسے نکالتا کون ہے, ڈباتا کون ہے. لیکن کوئی تعجب کرتا نہیں ہے, کوئی تعجب نہیں کرتا. لیکن اللہ رب العزت اسی عادت کے نظام کو ختم فرما کر اپنے محبوب کو یہ جلوہ دیتا ہے, محبوب اشارہ کرو, ڈوبا ہوا سورج نکلا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرت کہتے ہیں. آپ سنو, اللہ تعالیٰ کی عادت کے مطابق سفر بھی جو ہے نارمل ہوتا ہے. کوئی گھوڑے سے, کوئی اونٹ سے, کوئی کار سے, کوئی ٹرین سے, کوئی پلین سے, سب سفر کرتے ہیں. سب کی سپیڈ الگ ہے, سب کا اپنا اپنا رفتار اور تیزی طے ہے, ممکن ہے, اور سب فکس ہے. اگر رسول بھی ویسا ہی سفر کرتے تو رسول کا کمال کیا تھا؟ اگر حضور بھی گھوڑے کا سفر کرتے, اونٹ کا سفر کرتے, برسوں جاتے, حضور کا کمال کیا تھا؟ سب مانتے ہیں ایسا تو ہوتا ہے, ہم بھی سفر کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت